الرحمن الرحیم الحمد للہ کما ہوا اہل الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہو قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق درک علوم محمد و آل محمد علیہ السلام عنایت فرمائے تاکہ ہم ان علوم کو خود سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں اور مبلغ عملی بن سکیں انسانیت اور بشریت کے لیے، جو کہ یقیناً ہمارا انسانیت اور بشریت پر ایک احسان ہوگا. اور اس سلسلہ میں جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے اس حکم کے مطابق اس آیہ کریمہ کا مصداق بننے کی کوشش کر سکیں، جس میں ارشاد اللہ رب العزت ہوتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے معاملہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے اور اس کے بالعکس منع فرمایا گیا ہے. اور یقیناً نیکی کے معاملات میں تعاون کی منزل پر دین اسلام کو سمجھنے کے لیے جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. جتنا ہو سکے جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو ریمائنڈ کروائیں. اور یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کو شیئر کرنا اور ریمائنڈ کروانا یہ مورد پسند اللہ رب العزت ہے اور اس کا انسان کو اجر بھی ملتا ہے. اور جو خلقت انسانی کا ہدف ہے اس تک انسان کے پہنچنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. یقیناً قرب الہی اسی راستے سے انسان کو نصیب ہوتا ہے. اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم یہاں سے اسی آیہ کریمہ کا مصداق بننے کی کوشش کر سکیں، معلومات کو شیئر کر سکیں، ریمائنڈ کروا سکیں. خود اپنے آپ کو پہلے ریمائنڈ کروائیں، پھر دوسروں کو ریمائنڈ کروائیں. جو مختلف مسائل ہیں ان پر گفتگو کی جا سکے، جتنا زیادہ ہو سکے ایک دوسرے کو سمجھایا جا سکے، ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کیا جا سکے. ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، طالب علم ہے، سعی کرتے ہیں. اگر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت زیادہ دے دیا، توفیق زیادہ عنایت فرما دی، اس نے کوشش زیادہ کر لی، تو وہ دوسروں کی نسبت کے جن کو وقت کم ملتا ہے یا جو زندگی کے دوسرے مشغلوں میں اپنے وقت کو زیادہ صرف کر دیتے ہیں اگرچہ ضرورت کے تحت اور وہ بھی قربتاً الی اللہ، تو ان کی نسبت اگر کسی کو ٹائم زیادہ مل جاتا ہے تو جو ان کے پاس معلومات ہو وہ ان کے ساتھ شیئر کر لے. بائن معنی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ فار ایگزامپل طالب علموں کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ صبح اٹھنے کے بعد روزی کی تلاش میں، رزق حلال کی تلاش میں عبادتیں خدا سمجھتے ہوئے قربتاً الی اللہ گھر سے نکلتے ہیں. آپ کا ہر قدم عبادت ہے. آپ عبادت کے لیے گھر سے نکلے، گئے، جا کر محنت مزدوری کی، کام کیا، کوئی جاب پر گیا، کسی کا اپنا بزنس ہے، کتنا بھی کوئی کیوں نہ کماتا ہو، کتنا بھی کوئی پروفیشنل کیوں نہ ہو، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے قربتاً الی اللہ انسان رزق حلال کی تلاش میں نکل رہا ہے. لیکن جہاں پر اکثریت لوگوں کی رزق حلال کی تلاش میں نکلتی ہے گھر سے اور اپنے وقت کو رزق حلال کی تلاش جیسی عبادت میں خرچ کرتی ہے، وہیں پر ایک ادعائے خاص طلباء اور محققین وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دوران میں بجائے اس کے کہ وہ خود سے دوسرے انسانوں کی طرح طلب رزق کی جو ہے وہ عبادت کے لیے نکلیں، وہ گھر میں بیٹھ کر تحقیق کرتے ہیں، وہ مطالعہ کرتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، وہ قرآن کے متعلق تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، آیات قرآنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، احادیث رسول خدا کو سمجھتے ہیں، مسائل فقہی کے متعلق غور و فکر کرتے ہیں. اور جب ظاہر ہے اب میں اس حوالے سے کہہ سکتا ہوں، وائلا تو اس کے علاوہ
چانسز ڈفرینٹ ہوتے تھے کہ علماء کو جو ہے وہ فقط ماہ مبارک رمضان میں 1 مہینے کے لیے موقع ملتا تھا، یا ماہ محرم کے اندر مجالس کے سلسلے میں، یا پھر ویکینڈ کے اوپر کہ جب بھی کسی جگہ پر مجلس کا اہتمام ہوتا تھا تو لوگ وہاں پر آتے تھے، تو پھر وہ کیا ہے جتنی انہوں نے تیاری کی ہوتی تھی اس کو وہ ڈیلیور کر دیتے تھے. اور جس طرح کے ملتا ہے بہت سارے خطباء کے متعلق کہ وہ 6 مہینے جا کر قم کے اندر یا حوزہ علمیہ نجف اشرف کے اندر یا قم المقدسہ میں ریسنٹلی آف کورس وہ جا کر 6 مہینے لائبریریوں میں گزارتے. یعنی ان کا کام جو ہے نہ صرف یہی ہے کہ وہ تحقیق کرے، اور پھر اس کے بعد جا کر 2.5 مہینے محرم کے سفر کے مجالس کے سلسلہ میں پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ان کو چانس ملتا تھا وہ جا کر وہاں پر ڈیلیور کرتے تھے اور کرتے ہیں. تو اس دن محترم اب کیا ہے، اب سچویشن بدل چکی ہے. اب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 6 مہینے جو ہے وہ فرصت ملتی ہے کہ آپ مطالعہ کیجیے اور اس کے بعد 2-2.5 مہینے خدمت کیجیے. اب تو ڈیلی کا ڈیلی ہے کہ آپ نے دن میں جو ہے 2-4 گھنٹے آپ کو ملتے ہیں، اس میں آپ نے مطالعہ کرنا، تحقیق کرنا ہے. اور اس کے بعد ہر روز جب یہ لوگ طلب رزق حلال کے لیے عبادت کے طور پر گھروں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب یہ تھکے ہارے واپس آتے ہیں، اب یہاں پر آپ نے ان کو وہ اپنی تحقیقات، وہ اپنی معلومات اور وہ جو آپ نے مطالعہ کیا ان کو شیئر کرنا ان کے ساتھ. It's a very beautiful scenario. It's a very good. It's a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ آپ سارا دن جو ہے وہ جا کر محنت مزدوری کیجئے، طلب رزق کے حلال کیجئے، عبادت کیجئے، گھر میں آئیے تو آپ کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ روحانیت مل جاتی ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریمائنڈر مل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انسان کو وہ جو تشنگی علم ہوتی ہے اس کو بجھانے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے شربت علوم آل محمد جو ہے نصیب ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بیٹھ کر سونے سے پہلے بے شک تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، بے شک ایک حدیث رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا معصوم علیہ السلام صحیح، بے شک ایک چھوٹی سی کوئی چیز ریمائنڈر کے طور پر اسی فقط یہی وتعاونوا علی البر والتقوی ہی کیوں نہ ہو، یعنی فقط اگر یہی ایک جو ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے معاملہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے. مبادہ کسی کے ذہن میں صرف یہ ایک بات جو ہے وہ آ جائے، اس کے دل میں جا کر بیٹھ جائے، اس پر عمل کر لیں، بات ختم. وہیں سے انقلاب کی شروعات ہو سکتی ہے اور وہیں سے اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آ سکتا ہے. اور ظاہر انقلاب بمعنی یہ جیسے نا کہ یہاں پر انقلاب بمعنی مثبت چیز ہے، یعنی تبدیلی وہ جو مثبت پہلو کی طرف، یعنی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ہو کہ اندھیرے سے انسان روشنی کی طرف نکلے. یعنی انقلاب وہ جو انسان کو گناہ کی دلدل سے نکال کر جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کے کھلے میدان میں لے جائے انسان کو. وہ تقوی اور پرہیزگاری کا انقلاب جو ہے وہ کسی ایک آیت سے آ سکتا ہے، وہ کسی ایک روایت سے آ سکتا ہے، وہ کسی ایک جملے سے آ سکتا ہے، وہ کسی ایک فقرے پر غور کرنے سے آ سکتا ہے. اس لیے کہ انسان جہاں پر شیاطین انسان کو ورگلاتے ہیں اور اس کے اندر وسواس ڈالتے ہیں، وہیں پر رحمان نے بھی انتظام کیا ہوا ہے کہ بس اس خراب سسٹم کو ری انسٹال کرنے کے لیے کسی ایک پاسورڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پاسورڈ جو ہے وہ کبھی ایک آیت ہو سکتی ہے، کبھی ایک روایت ہو سکتی ہے، کبھی ایک حدیث ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور وہی جو ہے وہ باعث بنتا ہے کہ انسان منقلب ہو سکتا ہے. اور اسی لیے حتیٰ یہ بھی ہے کہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے انسان کو. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، اے میرے اللہ، اے جو کہ رحمان ہے، اے جو کہ رحیم ہے، یا مقلب القلوب، اے جو کہ جس کے قبضہ قدرت میں قلوب ہیں، دل ہیں انسانوں کے، یعنی میرا دل بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس مقلب القلوب کے ہاتھ میں ہے. ثبت قلبی علی دینک، میرے دین کو، میرے قلب کو، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. یعنی یہاں پر یہ وہی اسی طرح سے افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. تو جناب محترم ظاہر ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ جو خالق کائنات ہیں. تو اب انسان کیا ہے؟ انسان اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، انسان جو ہے وہ اس تلاش میں رہتا ہے. اور کبھی
خدا چاہے جب بھی خدا چاہے اگر انسان کے دل میں تھوڑی سی بھی خلوص ہو، تھوڑا سا بھی انسان کے اندر جو ہے وہ سمجھنے کا جذبہ ہو، اور انسان اگر پیار بڑی مسکراہٹ خدا کی بارگاہ میں دے تو پروردگار ہے جو انسان کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ anyway ظاہر ہے بہت زیادہ جو ہے وہ معاملات ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اٹس این بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمیں اس پر اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق ہم سب کو عنایت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ میں آج سے چند دن تک انشاءاللہ العزیز ٹاپک حج کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مسائل حج، احکامات حج، وہ لوگ جو حج پر جا رہے ہیں یا جو آئندہ کبھی جانا چاہتے ہیں، حتیٰ جو جا چکے ہیں اللہ کرے کہ کبھی ان کو دوبارہ سے توفیق مل جائے اور وہ حج کرنے کے لیے جائیں، یا جن پر ابھی تک حج مستطیع نہیں ہے لیکن بہر صورت انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید رکھنی چاہیے۔ اور واقعاً ابھی ہمارے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ دعا جو ہے وہ سمجھ کر پڑھتا ہوں، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام۔ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں سے تعقیبات نماز میں سے جو ایک دعا ہے وہ یہ بھی ہے، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام، اے پروردگار مجھے رزق کے طور پر یعنی عنایت فرما دے، یعنی مجھے عطا فرما دے، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام، اپنے یعنی حج بیتک الحرام جو تیرے بیت مقدس خانہ کعبہ کا حج ہے، پروردگار وہ مجھے نصیب فرما دے، فی عامی ھذا وفی کل عام، اس سال اور ہر سال۔ یعنی ہے ایسے مومنین کی جن کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ وہ ہر سال حج بیت الحرام کے لیے جائیں، ہر سال خانہ کعبہ کا طواف کریں، ہر سال وقوف عرفہ کریں، ہر سال رمی جمرات کریں، ہر سال منا کے اندر ان کا وقوف ہو۔ خوش قسمت ہے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو موفق بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے روٹین بنا لی ہوتی ہے، خوش بحالش ہوں کہ وہ ایک سال چھوڑ کر اگلے سال جو ہے نا وہ حج پر جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال حج کے احکامات کو اور مسائل کو سمجھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مستطیع پر حج رکھا، اور آپ کو نہیں پتہ کہ کب آپ مستطیع ہو جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ السَّبِيلَ، ہر مستطیع پر واجب ہے کہ وہ حج کے لیے جائے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ السَّبِيلَ، جو بھی جس کو بھی استطاعت نہیں ہے اس پر واجب ہے کہ وہ حج واجب کے لیے دے۔ زندگی میں ایک مرتبہ انسان پر حج واجب ہوتا ہے، اور ایک سے زیادہ مرتبہ بھی واجب ہو سکتا ہے، بائی دا وے ایک مرتبہ انسان پر حج واجب ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ بھی واجب ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر انسان جو ہے وہ اجیر بن جائے، یعنی انسان جو ہے وہ کسی سے اجرت لے کر اس کے بہاف پر یا اس کے کسی مرحوم کے بہاف پر حج کرنے کا اس سے جو ہے وعدہ کر، اگر وہ اجیر ہو جائے گا تو اب اجیر پر یہ واجب ہو جائے گا کہ جس کی اس نے اجرت لی ہے اس کا حج انجام دے۔ اور اسی طریقے سے کسی کی نیابت میں اگر انسان جو ہے نا وہ حج قبول کر لے بدل کے طور پر تو ظاہر وہاں پر بھی انسان پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ anyway ایک مرتبہ جو ہے نا واجب، میں اب جو ہے وہ ظاہر ہے اگرچہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن باہر صورت پھر بھی آپ جانتے ہیں کہ ہماری روٹین یہ ہوتی ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کی کہ ہم جو ہے وہ عام روٹین کی طرح سرسری مسائل کو بیان کر کے گزر جائیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو بیان کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ I'm not in a rush though I don't have that much time، اس لیے کہ ظاہر ہے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے 3-4 دن میرے پاس ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں کربلا زیارت کے لیے جانا ہے انشاءاللہ 25 ذکات کے حوالے سے۔ اگرچہ ظاہرہ 25 ذکات 12 اکتوبر کو بنتی ہے، اور even if I leave 10th of October will be fine، لیکن of course مطلب I have some other things to do، so either I have to get over there early انشاءاللہ، اور یہ ہے کہ پھر مجھے 4 دن کے بعد نیو یارک جانا ہوگا، 1-2 دن وہاں پر جو ہے نا وہ میں کام، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں وہاں سے جو ہے وہ کربلا کے لیے جاؤں گا، تو اس لیے ہمارے پروگرام جو ہے وہ وینسڈے تک ہوں گے یہاں سے لائیو۔ اب اگر انشاءاللہ جو ہے نا وہ مجھے نیو یارک کے راستے جانا ہوا تو پھر ہمارا جو سیٹرڈے سنڈے کا پروگرام ہوگا وہ نیو یارک سے ہوگا، پھر سنڈے کو میری وہاں سے روانگی ہو جائے گی، اور لیکن اگر ہمارے جو ہے وہ نیو یارک کی بجائے یہاں سے مجھے جانا ہوا تو پھر ظاہر ہے
ہم یہیں پر جو ہے نا وہ فرائیڈے اور سیٹرڈے کو پروگرام کریں گے اینڈ دین I'm gonna leave Sunday from here inshallah. We'll see what happens but inshallah we'll keep you update inshallah العزیز. عرض کرتا چلوں کہ بہر صورت یہ 3-4 دن جو بھی 5 دن ہمارے پاس ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ میں حج کے حوالے سے تفصیلات آپ کی خدمت میں بیان کروں. اس کو میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں واجب کے حوالے سے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا ذہن محترم کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے سے معلومات ہوں اور ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی جن کا آپ کو پہلے سے علم نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پازیٹیو ہو کر جو ہے نا وہ سوچیے گا اور دیکھیے گا کہ کہیں آپ بھی ان میں سے کسی ایک زمرے میں تو نہیں آتے. سب سے پہلے وجوب حج. اچھا, اب مناسب کہ حج کی بہت ساری کتابوں کے مطالعہ کو سامنے رکھنے کے بعد جو میں نے مشترکہ اس میں سے نوٹ نکالے ہیں, کوشش یہی کروں گا کہ جو اختلافی مسائل ہیں یعنی مجتہدین کے درمیان ان کو بیان نہ کروں اور جو مشترکات ان کو بیان کروں, اور پھر اگر کوئی مربوط سوال ہوا تو انشاءاللہ اس کی میں کوشش کروں گا کہ ان کے مجتہد کے فتوے کے مطابق اس کا جو ہے وہ جواب دوں. سب سے پہلے وجوب حج. ہر صاحب شرائط مکلف پر, صاحب شرائط یعنی ہر وہ شخص جس کے اندر استطاعت کی تمام تر شرائط پائی جاتی ہوں, جس کی میں تفصیلات آپ کو بیان کروں گا, اور وہ مکلف ہو یعنی بالغ ہو, اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج واجب ہے اور زیادہ مرتبہ بھی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. اور یہ ہے جی کہ یہ قرآن کی آیات یعنی آیت قرآنی اور احادیث رسول خدا سے قطعی طور پر ثابت ہے. حتیٰ یہ کہ جو حج ہے وہ رکن دین ہے, حج رکن دین ہے, اس کے واجب ہونے کا انکار یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ انکار کر دے کہ یہ واجب ہی نہیں ہے, اور اگر اس کو غلطی یا شک و شبہ نہ ہو تو کفر ہے, اور اگر انسان اس کے وجوب کا اقرار کرتے ہوئے ترک کر دے تو گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی حج جو ہے یہ رکن ہے, رکن دین ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ, اور نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس, نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد تبرع تولا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یہ 10 چیزوں جو واجبات جو فروع دین جو ارکان دین ہیں جس کے اندر نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خمس ہے, جہاد ہے, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہیں, تبرع ہیں, یہ فروع دین ہے. اگر انسان ان ارکان میں سے کسی رکن کا وجوب کے اقرار کے بعد ترک کرتا ہے ان کو تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. اور اگر ان کا کسی میں سے انسان انکار کر دے کہ بھئی میں نہیں مانتا ہوں کہ یہ واجب, جیسے فار ایگزامپل بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری بہنیں جو ہیں, خواتین جو ہیں, وہ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر یعنی جو شیاطین کے نرغے میں آ جاتی ہیں اور جو ان کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہر صورت جو وسواس ہوتے ہیں اور جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور یہ جو روشن فکری کی لہر چل نکلتی ہیں اور پھر بیٹھ کر جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ دلیلیں دی جاتی ہیں اور ان دلائل سے جو ہے وہ کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور بہت ساری بہنیں اس کنفیوژن میں آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں جی کہ کس نے کہا جی کہ حج جو ہے نا وہ حجاب واجب ہے. بالوں کو ڈھانپنے کی تو کوئی بات نہیں ہے قرآن کی آیت کے, جیسا کہ ان کو قرآن کی آیات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہیں اور ماشاءاللہ یہ مفسرہ قرآن ہیں اور ان کو زیر زبر کا اور سیاق و سباق کا اور محکم و متشابہ کا اور پتہ نہیں مطلب تمام تر جو ہے نا وہ قرآنی علوم کا تو ان کو جناب جو ہے نا وہ ایسا علم ہے کہ یہ اب جو ہے وہ عالم دہر ہو گئی ہیں, اور اس سے بیٹھ کر جو ہے نا وہ کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے نا وہ بات کریں گے. اور سنا کہاں سے ہوتا ہے, یہی یہ جو ٹی وی اسٹیشنز یا ٹاک شوز یا ادھر ادھر بیٹھ کر جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں جنہوں نے کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے پیسے لیے ہوتے ہیں اور انہوں نے ان پیسوں کو حلال کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے وہ جو بیٹھ کر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں انہیں میں سے یہ بھی ہوتی ہے. اور یہ ہماری بہنوں کو بڑا اپروچ کرتی ہیں اور وہ ہاں دیکھیں وہ فلاں نے کہا تھا, بعض خدا جانتا ہے ایسے کانفیڈنس سے بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے ہم تک جو نقل ہوتی ہیں اور بعض اوقات ایسی سچویشن بھی بن جاتی ہے
کہ خود ڈائریکٹلی سننے کا بھی چانس مل جاتا ہے جب کبھی جو ہے نا وہ بہنیں بیٹھ کر سوال کرتی ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایسے کانفیڈنس سے بات کرتی ہیں بیٹھ کر کے جیسے ان کو پورا یقین ہے، اور یقین مانیے جہاں سے انہوں نے بات سنی ہوتی ہے اس شخص کے نام تک ان کو نہیں پتا ہوتا اور سیاق و سباق کا کوئی نہیں پتا ہوتا، اور لیکن یہ ایک ظاہر ہے پھر بچوں کو جو ہے بچیوں کو اور کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ خدا را جب تک آپ کسی معاملے کو کسی مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ نہ لیں اس کو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھ کر نقل نہ کریں، اس لیے کہ آپ کسی کی گمراہی کا باعث بن سکتی ہیں اور ظاہر ہے اس کی بھی گردن آپ کی گردن پر جو ہے وہ ساری کی ساری ذمہ داری ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے انسان جو ہے نا وہ قطعی طور پر اگر اتنا علم نہ رکھتا ہو، یعنی ہمارے علماء بھی حتیٰ جو ہے وہ اپنی نظر نہیں دے سکتے، وہ بھی فوراً جو ہے کسی دلیل، اور دلیل سے مراد یہ کہ کسی حدیث رسول خواہ یا روایت معصوم کا حوالہ دیں گے اگر وہ اس سطح پر پہنچ چکے ہوں کہ جہاں پر وہ اجتہاد کر سکتے ہیں، جہاں پر وہ استنباط کر سکتے ہیں۔ وإلا تو ظاہر ہے جو مقلدین ہیں وہ تو فتویٰ بیان کرتے ہیں، اب اس کی دلیل بھی جو ہے نا کوئی ہم سے پوچھے کہ جناب اس کی دلیل کیا، بھئی اگر ہم آپ کو دلیل بتا دیں گے تو پھر جا کر آپ خود اجتہاد کیجیے، پھر تو ہم اپنا اجتہاد کر کے فتویٰ دیں آپ کو۔ اگر دلیل کو جو ہے وہ محرز کر دیا تو پھر تو ظاہر ہے یہ اجتہاد، یہاں پر ضروری تھوڑی ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ دلیل دے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے۔ تو خلاصہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حجاب کے معاملے تو خوب باہر صورت عرض کرنے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے اب یہ جو واجبات ہیں، یہ جو واجبات میں نے عرض کیا نا کہ ایک دو طرح کی بات ہے، ایک کیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کے وجوب کا اقرار کرتا ہے لیکن ترک کرتا ہے تو گناہ گار ہے، اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ میں اس کی مثال پھر اس کو وہیں پر لے کر جاتا ہوں کہ ایک ہماری بہن ہے جو حجاب نہیں پہنتی لیکن وہ مانتی ہے کہ حجاب واجبات میں سے لیکن ترک کرتی، گناہ گار ہے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، کس نے کہا جی کہ حجاب واجب ہے، اب اس کی جو ہے نا وہ ڈفرنٹ ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال ارکان دین کے متعلق یہ ہے کہ اگر کوئی ارکان دین میں سے کسی رکن کے واجب ہونے کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، یعنی یہ کفر ہے، لیکن اگر اس کے وجوب کا اقرار کر کے وہ ترک کر دے تو وہ گناہ گار ہے، پھر یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ تو حج جو ہے ان ارکان دین میں سے ایک رکن دین ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے وجوب کا انکار نہیں کر سکتے۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں یہاں پر، اور انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے کام آئے گی، اور یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بین معنی کہ ظاہر ہے دیکھیے ایک معاشرتی تقاضے ہوتے ہیں، اور کسی بھی ماحول کے اندر جو معاشرہ ہے وہ بہت ساری چیزوں کی ماہیت کو بدل دیتا ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر پازیٹیو جو ہے نا وہ تبدیلی آتی ہے اور بعض جو ہے نا نیگیٹو ہوتی ہیں۔ مطلب جیسے امریکہ میں آپ وہ سمجھتے ہیں نا، کہتے ہیں ملٹنگ پاٹ، مطلب یہ کلچرل کے حوالے سے یہ ایسا ملک ہے کہ جہاں پر وہ میلٹ ہو جاتے ہیں، یعنی پاٹ ہے جس کے اندر ہر چیز میلٹ ہو جاتی ہے، اور یہ ایک کھچڑی سی جسے کہتے ہیں، کھچڑا یا جسے کہا جاتا ہے، جیسے حلیم فار ایگزامپل جو ہے نا وہ تو اس طرح سے جو ہے نا مطلب ہر ملک کا ایک اپنا ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اب انڈیا کے اندر یا پاکستان کے اندر جو حلیم بنتا ہے وہ مرچی والا ہوتا ہے، ایران کے اندر جو حلیم بنتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، وہ حلیم ہے، وہ حلیم کلچر ہے کہ جو بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو ڈیولپ کر دیتا ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کلچرلی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں لیکن وہ عین اسلام ہوتی ہیں، دیٹس گڈ، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کلچرلی ڈیولپ ہو جاتی ہیں لیکن اسلام کے منافی ہوتی ہیں۔ اب بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں پہلے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ آج کے زمانے کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ میری آبزرویشن بھی اب اتنی نہیں ہے پہلے کی نسبت جو کبھی ہوا کرتی تھی، اور ظاہر آج زمانہ بھی بدل گیا، اور دوسری بات یہ کہ ہم اب اس معاشرے کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ نہیں، اس معاشرے کا اب اس طرح سے حصہ نہیں ہے۔ اب تو خیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ سے رولنگ جو ہے وہ دے دی ہے کہ ڈول نیشنلٹی والا بندہ جو وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں رہ سکتا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک اور مطلب جو ہے نا وہ دوریوں کا باعث جو ہے نا وہ بنے گی، لیکن اینی وے خلاصہ یہ کہ آلریڈی آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہم اتنا جو ہے نا وہ انوالو نہیں رہتے، مطلب چاہتے ہوئے بھی نہیں رہ پاتے۔ مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، میں نے عرض کیا نا کہ پھر اس کی دلیل آپ خود اس کو جو ہے نا وہ سمجھ لیجیے کہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے کلچر کے اندر، اور بالخصوص میں اپنے پاکستانی کلچر کی بات کرتا ہوں، وہ بے شک کہیں کا بھی کلچر کیوں نہ ہو، وہ کراچی ہو، وہ سندھ ہو، وہ مطلب پشاور ہو، وہ پنجاب ہو، اور وہ بلوچستان ہو، یہاں پر بھی، بلکہ ان کے اندر بعض میں تو ابھی تک بھی وہ شدت جو ہے نا موجود ہے، اور بعض جو ہے نا وہ کلچر کیا ہے کہ ہمارے
پاکستان کے اندر اکثریت جو ہمارا کلچرلی قومی لباس شلوار قمیض ہے اس کے اندر حجاب ہے خواتین کے لیے بالخصوص. یعنی میں عرض کروں کہ آج کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, اب پھر مطلب جو ہے نا بہت سارے ذہنوں میں اب تو ظاہر ہے وہ مجھے روایات ائمہ علیہ السلام یاد آتی ہیں کہ جن میں سے ایک روایت یہ ہے کہ المحجبہ کالعریان, کہا کہ ظہور امام زمان علیہ السلام کے نزدیک کا زمانہ ایسا ہوگا کہ جس میں محجبہ خواتین یعنی با حجاب ننگی ہوں گی. اور واقعاً ایسا جو ہے نا ہوتا ہے کہ لباس پہنا ہوتا ہے لیکن کل عریان, ایسے کہ جیسے وہ لباس نہیں پہنا ہوا. یعنی پتہ نہیں ظاہر شاید قانون کی کوئی مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کا جو ہے نا لباس پہننا ان کو یہ مطلب مجبوری ہے, وائلہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اس پر بھی یقین نہ رکھتے ہیں. وہ واقعاً مطلب بعض جو ہے نا وہ ایسے لباس ہوتے ہیں. اب اس کو چھوڑ دیں, میں نے پہلے عرض کر دیا, لیکن پہلے کیا ہوتا تھا ہم نے خود جو اپنے گھر میں دیکھا ہے, اپنی ماں کو, اپنی خالوں کو, یا جو بھی مطلب ہماری جو ہے نا خواتین جو ہم نے بچپن سے ہم نے جو ہے نا اپنے ارد گرد میں دیکھا, تو بعد میں جا کر حوزہ علمیہ قم کے اندر اور جب اسلام کا مطالعہ کیا اور حلال اور حرام کو دیکھا, تو ہم اکثر بیٹھ کر ایران میں جو ہے نا وہ ایرانیوں سے بحث کیا کرتے تھے. تو اکثر ہم ان کو کہا کرتے تھے کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ کلچر کے اندر کلچرلی جو ہے وہ لباس میں حجاب موجود ہے, کہ اب ایکسٹرا وہ مانتو نہ بھی پہنا جائے, اب ایکسٹرا جو ہے وہ سر پر کیا کہتے ہیں وہ سکارف مطلب ٹائٹ کر کے نہ بھی باندھا جائے اور اوپر چادر نہ بھی لی جائے, تب بھی جو ہے وہ ہمارے کلچر میں یہ ہوتا تھا. اور ابھی بھی میں نے عرض کیا کہ کلچرلی فار ایگزامپل سندھ کے آج بھی ایریاز میں چلا جائیں یا پنجاب کے رورل ایریا میں آج بھی چلے جائیں آپ, یا فار ایگزامپل پشاور صوبہ سرحد کے اندر جو ہے نا وہ آج بھی یقیناً وہی وہ جو غرارہ سا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جناب جو ہے نا, لیکن جو ماڈرن سٹیز ہیں جیسے کراچی ہے فار ایگزامپل, یا اسلام آباد یا لاہور, اب ان کو جو ہے چھوڑ دیجیے, لیکن باقی جو ہے نا ابھی بھی ایسا, یا بلوچستان میں وہ ایسا ہی ہے کہ وہ جو لباس ہے اب وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب اسلامی لباس, لیکن اسلام کے مطابق. جب آپ دیکھیے کہ وہاں پر صرف وہی, یعنی میں آپ کو جو اب اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے گھر کی خواتین جو سر پر وہ دوپٹہ لیتی تھی, وہ چادر پوری کی پوری چادر ہوتی تھی, سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی, حتیٰ گھر میں باپ کے سامنے. ہماری ایرانیوں کے ساتھ جب بحث ہوتی تھی وہ کہتے تھے بھائی محرم ہے, فار ایگزامپل آپ کی بہن محرم ہے, آپ کی بیوی محرم ہے, اور آپ کے جو ہے وہ ماں جو ہے نا وہ محرم ہے. ظاہر یہ جو محرم رشتے ہوتے ہیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک کلچر کے اندر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں جوان بچی جو ہے وہ اپنے باپ کے سامنے بھی اس مطلب بڑے شرم و حیا کے ساتھ سر پہ دوپٹہ رکھ کے, باپ جب گھر میں آئے تو فوراً سر پہ دوپٹہ لے لیے. وائلہ اگر دیکھا جائے تو بیٹی کا باپ کے سامنے کوئی پردہ تھوڑی ہے. یا ظاہر ہے وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں کو فیملی سسٹم جو ہمارے ہاں ہوتا تھا, اب تو ظاہر پاکستان میں بھی ختم ہوتا جا رہا ہے, اگرچہ ابھی بھی موجود ہے کہ گھر میں 3-4 فیملی, یا جوائنٹ فیملی سسٹم جسے کہا جاتا ہے, کو فیملی یا جوائنٹ فیملی, 3-4 فیملی جو ہے وہ اکٹھی مل کر رہ رہی ہیں. تو اب وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے نا وہ یہ ہوتا تھا کہ احترام, اور احترام میں جو ہے نا وہ سر پر دوپٹہ اور پورا حجاب, اور وہی جو شلوار قمیض ہے وہ فل حجاب جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوتا تھا. مطلب اس کے لیے ایکسٹرا آپ کو مانتو پہننے کی یا چادر لینے کی ضرورت ہے. تو اب یہ ایک پازیٹیو چیز, لیکن اگرچہ ظاہر ہے جو آج کے زمانے میں دشمنان اسلام ان کو یہ چیز پسند نہیں آتی, اور انہوں نے آہستہ 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 جو ہے وہ فیشن کے نام پر اسی شلوار قمیض کی شکل کو ایسا بگاڑ دیا ہے کہ اب پھر وہ جو ہے نا المحجبہ کالعریان کے زمرے میں آ جاتا ہے. آج کل کے زمانے میں جو ہے نا وہ یہ صورتحال نہیں رہی کہ وہی شلوار قمیض اس پر جو ہے نا وہاں بیٹھ کر ایرانی یا دوسرے اقوام کے لوگوں کے ساتھ جناب کہیں کہ جی ماشاءاللہ ہمارے تو کلچر کے اندر جو ہے وہ کلچرلی حجاب موجود ہے. انفارچونیٹلی اینی وے, خلاصہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کلچرلی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اب یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلچرلی جو ہے وہ بعض چیزیں ایسی ڈیولپ ہو چکی ہیں. اب میں تو نیگیٹو کی طرف, حج کے حوالے سے ہمارے ایک چیز ڈیولپ ہو چکی ہیں کہ ہم جو ہے وہ حج بوڑھا شخص کریں, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ افراد کے مطلب جو جن کی بیٹیاں ہوں, تو اب وہ جو ہے نا ایک اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بیٹیوں کی شادی نہ کر دوں حج مجھ پر واجب نہیں ہوگا. یعنی that they have an excuse in their mind. اور اسی طریقے سے ہمارے کلچر میں ایک چیز ڈیولپ ہو چکی ہے, ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری کمیونٹی کے اندر,
کہ حج یہ ہے کہ جب آپ نے سارا کچھ کر لیا ہے تو آخر میں جا کر حج کیجیے، یا پھر یہ کہ بہت امیر ہوں آپ تو جا کر آپ جو ہے نا وہ حج کریں، یعنی استطاعت ہم نے جو ہے نا وہ بنا لی۔ جوانی کا حج اکثر جملات ہمیں سننے کو ملتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے ایک جوان بیٹا جو حج پر جانا چاہتا ہے اور باپ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ وہ تیرا باپ تو حج پہ گیا نہیں، تو حج پہ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ باپ پر حج واجب نہیں ہوا، بیٹے پر ہو گیا، ماں پر حج نہیں واجب ہوا، بیٹی پر ہو گیا، تو کیا اب اگر بیٹی پر حج واجب ہو گیا اور ماں نے حج نہیں کیا وہ تو حج پر نہ جائے؟ Is that excuse? Not. Anyway, تو میں بہرحال یہ مسائل جو ہیں ان کو بیان کروں گا تو انشاءاللہ آپ کے جو ویژن ہے وہ خود بخود ہی جو ہے نا وہ بن جائے گا، اور آپ کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ خود ہی کلیئر ہو جائے گا کہ کیا واقعا جو ہے نا وہ حج مطلب کن وجوہات پر واجب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ غور سے ان کا جو ہے وہ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے مومنین ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر حج نہ صرف یہ کہ واجب بلکہ ہو سکتا ہے ان کی گھر پر مستقر ہو، لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ اور میں چونکہ بہت ساروں کو جانتا ہوں اور میں بہت سارے اپنے حد تک قریبی لوگوں کو جانتا ہوں، اور اگرچہ ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس توسط سے خدا کرے کہ اگر ان تک یہ پیغام پہنچے تو شاید یہیں سے جو ہے نا کوئی بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ Anyway, سب سے پہلے یہ جی کہ حج ارکان دین میں سے ہیں اور اس کے وجوب کا اقرار کرتے ہوئے ترک گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور بغیر اگر کسی شک و شبہ یا غلطی کی وجہ سے نہ ہو تو اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 97 ہے، ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمانا، وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ جو ہے وہ عالمین سے غنی ہے، یعنی خدا محتاج نہیں ہے آپ کا کہ آپ ضرور حج پر جائیے، خدا کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا نے فرما دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرے گا اللہ غنی۔ اب آگے چلتا ہوں، جو انتہائی واقعہ جو ہے نا وہ شیخ قلینی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی، اور یہ بڑی مشہور روایت ہے اور ہمیشہ علماء اسی کا حوالہ دیتے ہیں، یعنی حتیٰ مجتہدین کی آپ مناسک حج کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو اسی روایت، اس لیے کہ یہ بڑی سخت روایت ہے۔ شیخ قلینی نے لکھا ہے اس کو صدوق کے اندر، اور انتہائی معتبر روایت ہے اور واقعاً بڑی جو ہے نا وہ خطرناک ہے، یعنی تکون دہندے ہے۔ فرمایا کہ جو شخص حجۃ الاسلام کے بغیر مر جائے جبکہ اس کا حج نہ کرنا کسی قطعی ضرورت، بیماری یا حکومت کی طرف سے رکاوٹ کی وجہ سے نہ ہو، تو اس کو میں سلیس اپنے الفاظ میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص اس پر حج واجب ہوا اور اس نے حجۃ الاسلام جو ہے اس کو انجام نہیں دیا بغیر کسی عذر کے، فار ایگزامپل یا تو بیماری کی وجہ سے یا حکومت کی طرف سے رکاوٹ کی وجہ سے یا کسی اور ایسی وجوہ کی بنا پر، جو عذر شرعی جسے کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب میں اس کی تفصیلات جو ہے نا وہ بیان کروں گا اور یہ ضرور آئیں گی، اس میں جو ہے نا یہ بات مطلب بعض چیزیں پھر وہی بات ہے کلچرلی، میں نے پاکستان کی آپ کو مثال دے دی، انڈیا اور پاکستان کے کلچر کی، یہاں پر بھی بعض چیزیں جو ہے نا وہ کلچرلی ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہیں الٹا، یعنی یہ افراط و تفریط ہے، جہاں پر جو ہے نا وہ بے دین لوگ جو ہیں بعض چیزوں کو کلچرلی لا کر اسلام میں داخل کر دیتے ہیں، اسی طرح سے بعض خشک متقی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ذہنی اختراع کے طور پر اس کو اس کے اندر جو ہے نا وہ گھسیڑ دیتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی بھی میں آپ کو مثال جو ہے نا دی ہوں، لیکن اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کی کہ اگر کوئی شخص جو ہے بغیر کسی عذر کے، اور عذر کے اندر بیماری بھی ہو سکتی ہے، حکومت کی طرف سے رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں یہ ہے کہ فار ایگزامپل کوئی قطعی ضرورت، اب قطعی ضرورت کی میں تشریح کروں گا، یہاں پر خود مجتہدین نے بھی تشریح کی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال چلتے چلتے آپ کو جو ہے نا وہ دیتا چلوں، چھوٹی سی مثال چلتے چلتے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص جو ہے، اب ظاہر ہے چونکہ یہ بات آ گئی تو میں اس کو یہاں پر کلیئر کر دوں، پھر اس کی تشریح بعد میں کروں گا۔ فار قطعی ضرورت،
کہ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص جو ہے، میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ وہ ایسا اسٹور یا ایسا بزنس کرتا ہے کہ جو لیٹ سے کہ اس کی جو ہے نا پورے سال کی انکم ایک طرف اور اس کی جو ہے نا وہ ایک ہفتے کی انکم جو کرسمس میں ہوتی ہے وہ ایک طرف. بہت سارے بزنس ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے بزنسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں. یا فار ایگزامپل اور کوئی ایسا بزنس، کوئی بھی کام ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حج کے دنوں میں جو ہے اس کی سیل یا اس کی جو بھی وہ کاروباری مجبوری ہے وہ اتنی ہے کہ اگر اب اس کو چھوڑ کر وہ چلا جاتا ہے تو پورے سال کا جو ہے اس کا نقصان ہو جائے گا. یہ قطعی مجبوری میں سے آتا ہے. اس کی 85 مثالیں ہو سکتی ہیں. بھئی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کوئی حساب دار ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اب وہ کمپنی میں کام کرتا ہے کہ جس کا ایڈٹ جو ہے نا وہ حج کے دنوں میں ہوتا ہے. اب اس کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی قطعی ضرورت یہ ہے کہ اگر وہ ان دنوں میں حج کے لیے چلا جاتا ہے تو کیا ہے، اس کی کمپنی کا ایڈٹ جو ہے نا انہی دنوں میں ہونا ہوگا. یا فار ایگزامپل جو یہ ٹیکس جو فائل کرتے ہیں، اگر ان کا بزنس یہ ہے کہ وہ حج کے دنوں میں ہی آتا ہے، مثال کے طور پر، اگرچہ اس کی بیوٹی یہ ہے کہ حج جو ہے نا وہ چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن فار ایگزامپل اگر اس کا جو ہے وہ بزنس ایسا ہے کہ اسی دنوں میں اس نے جو ہے نا روزی کمانی، باقی تو 8 مہینے جو ہے نا 9 مہینے اس نے آرام ہی کرنا ہوتا ہے، یا 10 مہینے اس نے آرام ہی کرنا ہے. اب اگر ان دنوں میں آ جاتا ہے اور وہ اگر چلا جائے گا تو پورے سال کا جو ہے نا اس کا نقصان ہو جائے گا. کہا یہ قطعی ضروریات میں سے ہیں. اور یہاں پر ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ بعض ایسے خشک متقی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہیں آپ کو حج پر جانا چاہیے، چھوڑیں جناب. نہیں، اللہ والے سے کیا مطلب، اللہ والے سے ایسا نہیں ہے. یہاں پر دونوں باتوں کو جو ہے نا وہ سامنے رکھنا ہے. خیر anyway، تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص قطعی ضرورت، بیماری یا حکومت کی طرف سے رکاوٹ کے بغیر، یعنی اگر تو یہ وجوہات ہیں تو ظاہر ہے اس کا جو ہے وہ حساب و کتاب برابر ہے. لیکن اگر کوئی ایسی وجوہات نہیں ہے یا حکومت کی طرف سے رکاوٹ کی وجہ سے نہ ہو تو اس کی موت، یہ جملہ سنیے گا سیدنا محترم، کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی ضرورت قطعی یا رکاوٹ حکومت یا بیماری کی وجہ سے، بغیر ان وجوہات کے، حج اس پر واجب ہے لیکن اس نے حج نہیں کیا، اور اب اگر اس کو موت آ جاتی ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی موت یہود و نصارہ کی طرح ہوگی. تو اس کی موت یہود و نصارہ کی موت ہوگی. کمائن کہ وہ اس دنیا سے یہودی مر کے گیا ہے، کمائن کہ وہ اس دنیا سے نصارہ عیسائی گیا ہے. محترم بہت خطرناک ہے. اگر کسی شخص پر حج واجب ہو اور وہ سستی اور کاہلی سے کام لے، غفلت سے کام لے، لائٹ لے اس کو، اور خدا نخواستہ اس کو موت آ جائے، تو وہ مسلمان جس نے ساری زندگی نماز بھی پڑھی ہو، روزہ بھی رکھا ہو، زکوٰۃ بھی دی ہو، خمس بھی ادا کیا ہو، ماتم حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا ہو، مجالس کا اہتمام بھی کیا ہو، امر بالمعروف بھی کیا ہو، نہی عن المنکر بھی کیا ہو، تبرہ بھی کیا ہو، تولا بھی کیا ہو، حتیٰ جہاد پر بھی جو ہے نا موفق ہوا ہو، لیکن اب اگر وہ یہ حج واجب چھوڑ کر مر گیا تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، شیخ القلانی نے نقل کیا ہے کہ وہ یہودی کی موت مرا. خوب anyway، تو یہ جو ہے نا وہ ایک اس کی اہمیت. آگے چلتے ہیں. ہر مکلف پر ایک مرتبہ واجب ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر ایک سے زیادہ مرتبہ واجب ہو جائے، جیسے کہ اگر وہ اجرت کے طور پر یہ بدل کرنا چاہے. آگے چلتے ہیں. اگر شرائط کے ثابت ہونے کی صورت میں حج واجب ہو جائے تو یہ حج واجب فوری ہے، اس میں آپ تاخیر نہیں کر سکتے. ہو اب کیا ہے جی کہ یعنی جس سال آپ پر جو شرائط حج ہیں وہ ثابت ہو گئی، آپ کو اسی سال حج کرنا چاہیے. اب میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں اپنے معاشرے کی جو مطلب صفات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے. اگر ایک جوان ہے 18 سال کا، اور یہ امریکہ جیسے معاشرے میں ہو سکتا ہے،
18 سال کا جوان ہے، وہ کالج کے ساتھ ساتھ اپنی جاب شروع کر دیتا ہے. اس کو جو بھی جاب سے ملتا ہے، اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتا ہے اور کوئی اس کا خرچہ نہیں ہے، اب اس نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا. اب اگر وہ اس کو جمع کر لیتا ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہو جاتا ہے کہ جب موسم حج آئے وہ بیمار نہ ہو، آسانی سے اس کو ویزا مل سکے، ٹکٹ وہ پلین کی لے سکتا ہو اور قافلہ بھی اس کو جوائن کرنے کے لیے مل جائے، اور یہ ہے کہ مطلب وہ آسانی کے ساتھ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ جائے اور حج کر کے واپس آ جائے، اور اس کی کوئی ایسی اوبلیگیشن نہ ہو، مطلب جیسے بیوی اور بچے کہ اگر وہ واپس آئے اور اس کا یہی دار و مدار ہو اور وہ فقیر ہو جائے اور اس کے بیوی اور بچے ٹربل میں آ جائیں، تو ایسی صورت میں حتیٰ 18 سال کے بچے پر بھی حج واجب ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں جو ہے وہ ایسا نہ ہو، اگرچہ وہاں پر بھی ایسا ہے، لیکن امریکہ جیسے ماحول میں، معاشرے میں چانسز بہت زیادہ ہیں. اب میرے ساتھ یہ کہ کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے آغا جی میرے تو اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یو ہیو ٹو بی اے ملٹی ملینئر ٹو گو فار حج، ان آرڈر ٹو گو فار حج. خوب اب ظاہر ہے کہتے ہیں جی کہ یہ فوری واجب ہو جاتی ہیں، فوری واجب ہو جاتا ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں. یہاں یہ ہے کہ فوری واجب ہونا شرعی ہے اور دوسرا عقلی بھی ہے. اب اس کی میں آپ کو جو ہے نا وہ مثال دیتا ہوں. کہاں کہ ان میں سے پہلی صورت احبت اور دوسری صورت اقوال، اگر یہ اطمینان نہ ہونے کے باوجود کہ آئندہ حج انجام دوں گا پھر بھی جلدی نہ کرے، ٹھیک، فار ایگزامپل انسان پر حج واجب ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اب جو ہے وہ جب انسان پر حج جو ہے نا وہ واجب ہو گیا، اب کہاں سے انسان کو اطمینان ہے کہ آئندہ سال جو ہے نا وہ انسان کے حالات ٹھیک رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ استطاعت رہے گی یا نہیں رہے گی، انسان مطمئن نہیں ہوتا نا. اب کیا ہے کہ فار ایگزامپل انسان پر جو ہے نا وہ حج ہوا اور انسان نے اسی سال حج انجام نہیں دیا. کہا کہ اگرچہ یہ شخص اگلے سال جا کر حج کر دے جو اس کی گردن پر واجب ہوگا، لیکن اب یہ حج واجب ادا کرنے کے باوجود گستاخ قرار پائے گا. یعنی اگر کسی شخص پر 2012 میں حج واجب ہوا اور اس کو مطمئن تو نہیں ہے نا ظاہر ہے، لیکن یہ کب اس نے کہا کوئی بات نہیں آگا اس سال نہیں اگلے سال جاؤں گا. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم جو ہے وہ کس جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، تو نماز ظاہر ہے وہ نماز وغیرہ پڑھ کے ایک شخص آیا، سوال پہ سوال کی جا رہا، بات ہو رہی تھی، تو نماز کا ختم ہو رہا تھا، تھوڑا سا بچ رہا تھا نا، مطلب بچا ہوا تھا، آدھا گھنٹہ بعد نماز قضا ہوئے گی. تو ایک مرتبہ اس نے کہا آگا میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، بس یہ آپ سے سوال کر لوں اور پھر اس کے بعد جو نماز پڑھتا ہوں. تو وہ جو عالم دین بیٹھتے ہیں بدبخت، پہلے جا کے نماز پر پھر سوال کر لینا. بندہ خدا نماز تیری گردن پہ واجب ہے، قضا ہوئے جا رہی ہے اور تو بیٹھا تھا، بدبخت جا کے پہلے نماز پڑھ. مجھے یاد ہے آج بھی انہوں نے بڑی سختی سے کہا بدبخت جا کے پہلے نماز پڑھ، یہ کام بعد میں کر لیں. اگر کسی شخص پر عزیزان محترم حج واجب ہو اور اگرچہ وہ اگلے سال جا کر انجام دے دے، خدا اس کو توفیق دے دے، لیکن کیا ہے کہ کہا یہ پھر بھی گستاخ پائے گا، قرار پائے گا کہ اس نے جب اس پر حج واجب ہوئے فوری ہیں، اس نے اس سال حج کیوں نہیں کیا. آپشنل نہیں ہے کہ آگا اس سال نہیں اگلے سال چلا جاؤں گا، آگا اس سال موسم تھوڑا سا جو ہے نا، ہاں اگرچہ وہ جو وجوب کی شرائط میں آتی ہے اس میں ہے، وہ آئے گا یہاں پر کہ اگر فار ایگزامپل جو ہے نا وہ بیماری کی وجہ سے یا سخت گرمی کی وجہ سے یا مشقت کی وجہ سے انسان اگر محسوس کرتا ہے، وہ پھر ایک الگ بات ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جتنا کر سکے کرے، باقی جو ہے وہ نیابت میں لے لے، یا پھر جو ہے نا انسان پر ساقت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ الگ سے جو ہے نا اس کی بحث ہوگی. لیکن یہ ہے کہ انسان فار ایگزامپل، یا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ضرورت قطعی کہ اگر انسان جو ہے فار ایگزامپل یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا بزنس جو ہے اس کا بڑا نقصان ہو جائے گا، یا اور اوبلیگیشن انسان پر جو ہے نا وہ آ جاتی ہے کہ اگر انسان یہ انشاءاللہ اس کی شرائط جو ہے نا وہ آتی ہیں، انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا. ٹھیک ہے جی. تو خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر انسان
جو ہے وہ انسان پر حج واجب ہو جائے تو فوری طور پر انسان جو ہے نا وہ کرے. اور یہ بھی ہے کہ انسان ایسے قافلے کا انتخاب کرے جس پر انسان کو اطمینان ہو کہ یہ جو ہے وہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیں گے. اگرچہ میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کسی قافلے کا اطمینان کے ساتھ انتخاب کرتے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ قافلے والے آپ کو نہیں لے جا پاتے, تو ایسی صورت میں بھی جو ہے نا وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن قافلے کا انتخاب کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ یہ لوگ جن کے ساتھ آپ جوائن کر رہے ہیں ان کی کریڈیبلٹی اور یہ سارا کچھ اچھا ہے. جو کہ آج کل صورتحال جیسے کہ میں نے سنا ہے یہ بنی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے قافلے جو ہے وہ تیار کر لیے, لیکن ظاہر ہے آپ جو ہے نا ویزا آئی ہرڈ $1600 کا جو ہے نا ویزا مل رہا ہے سعودیہ کا. بھائی سمپل سی بات ہے, کوئی اعتبار تھوڑی ہوتا ہے. اب ظاہر ہے اگر کسی قافلے والے نے جناب پہلے لوگوں کو لالچ دے گئی جی سستے میں آ جائیے ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے جی, اب انہوں نے جو ہے نا وہ 50 لوگوں کے پاسپورٹ پکڑ لیے اور اب $1600 کا جناب جو ہے ویزا وہ کہیں گے جی یہاں تو آپ ہمیں پیسے زیادہ دیں, اور اگر آپ پیسے زیادہ نہیں دیں گے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, آخر میں پکڑا دیا پاسپورٹ. تو اگرچہ یہ شخص پھر بھی ایکسکیوز اس کی ہوگی, لیکن بہرحال بہتر یہ کہ انتخاب سے پہلے بیٹھ کر جو ہے نا وہ آپ سوچیں اور دیکھیں کہ کس کے ساتھ آپ جا رہے ہیں, کیونکہ یہ صورتحال بنتی ہے. دیکھیے بات جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے عزیزان محترم اور ناظرین محترم, اس بات پر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے. انسان جو ہے نا محسوس کرتا ہے, یعنی حج یہ ذمہ داری ہوتی ہے. ہم نے اس سال حج کا نہیں کیا, سمپل سی بات جو ہے نا وہ یہ ہے, اس لیے کہ ہمیں وہ جو مطمئن سچویشن اور صورتحال تھی وہ نظر نہیں آئی. سمپل سی بات جو ہے نا وہ یہ ہے, ہم نے تو نہیں کیا, اس لیے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سستا بھی دیں اور ایکوریٹ مطلب جو ہے نا ذمہ داری کے ساتھ, تو ہم جو ہے نا وہ نہیں کیا. لیکن ظاہر ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں خیر ہمیں وہ بہت سارے لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں, اب نہیں بھائی ایسا ہم جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ظاہر ہے وہ تھوڑی ہے کسی کے حج کے ساتھ کسی کے مذہبی فریضے کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑا انسان جو ہے نا وہ کھیل سکتا. کربلا کے معاملے میں الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں ہے, پروردگار کا شکر ہے. بعض مومنین جو ہے نا جب میں کربلا میں تھا تو انہوں نے ہمیں اپنی لسٹ بھیجی تھی ویزے کے لیے, پروردگار کا شکر ہے الحمدللہ آج ان کے ویزے جو ہے نا ملے, میں نے ان کو فارورڈ کر دیے اور وی ہیو ناٹ ایون چارج اینی تھنگ, مطلب ہم نے فری آف کاسٹ جو ہے نا, ہماری کوشش ہے کہ ہم خدمت کریں. تو لیکن خدمت یہ ہے نا کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں اس کی آپ حامی بھریے اور کوشش کیجیے کہ جتنا ہو سکے اگلے بندے کی جو ہے نا بچت ہو جائے. ہمیں خوشی ہوتی ہے اس بات کی, یہ جو سروسز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں. لیکن میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا یہاں پر آپ کی خدمت میں, الحمدللہ رب العالمین میں دیکھتا ہوں کہ ولایت ٹی وی کے وجود سے اتنے فائدے ہو رہے ہیں کہ جس کا حساب نہیں. الحمدللہ رب العالمین بڑی خاموشی کے ساتھ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ جاری ہے, اور الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ ولایت ٹی وی کی توسط سے لوگوں کے رشتے ہو رہے ہیں. آج ہی مجھے جو ہے وہ ایک پیغام پہنچا کہ الحمدللہ ایک اور رشتہ جو ہے نا وہ ولایت ٹی وی کی توسط سے طے پائے. الحمدللہ رب العالمین, بڑی خوشی کی بات ہے. یہ وہ نیکی ہے کہ جس کے مطلب ہے نا سرن و علانیہ, یہ علانیہ والی نیکی بڑے. اور پھر مجھے جو پیغام دیا گیا اس میں وہ پھر کہہ رہے تھے کہ آغا لوگ جو ہے اتنا چارج کرتے ہیں اتنا چارج کرتے ہیں, ولایت ٹی وی مفت سروس ادھر. الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, خدا نہ خواستہ ہم اسٹرکٹلی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں ہم نے یہ چارج نہیں کرنا ہے. میرا اپنا عقیدہ نہیں ہے, یہ سمپل سی بات جو ہے نا وہ یہ ہے. میں یہاں پر بیٹھ کر گدائی کرتا ہوں, مومنین سے مانگتا ہوں. میں ایک مومن کو ایک بچے کو ائمہ کے واسطے دے کر جو ہے نا یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس ولایت ٹی وی کی وہ طریقہ کار ہمیں جو ہے نا وہ قبول ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہم پیسے مانگتے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے نا خرچہ چلے, تاکہ یہ سروسز فری دے سکیں نا. اور الحمدللہ رب العالمین ہمیں نہ لینا ہے, نہ کبھی لیں گے اور نہ لیا ہے, لیکن الحمدللہ خدا کا شکر ہے یہ سلسلہ بڑے اچھے طریقے سے ہے. اور دوسرا عزیزان محترم جو آیت الکرسی ہرن کی کھال ہم نے دی تھی, اور اس کے علاوہ جو نماز جو 2 رکعت نماز باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے, اور یہاں اس کے علاوہ جو دعائیں بہت سارے لوگوں کو دی, پروردگار کا کرم ہے, افیکٹو ہے ماشاءاللہ. اور یہاں جو جن لوگوں نے منت مانی الحمدللہ رب العالمین, ان کے کام جو ہے نا وہ بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے, خدا جانتا ہے اتنی خوشی ہوتی ہے جب کسی بہن کی, کسی ماں کی, کسی بزرگ کی, کسی مومن کی, کسی مومنہ کی کال آتی ہے اور وہ کال کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں. پھر وہی ان بیچاروں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آگا کچھ دے, نہیں چاہیے ہمیں بھائی, ہمیں جو ہے نا وہ ان سروسز کا کچھ نہیں لینا ہے. میرا یقین ہے کہ جب تک ہم خلوص کے ساتھ یہ سروسز مہیا کریں گے خدا ان میں کامیابی دے گا اور ظاہرہ اس میں اور خلوص ڈالے گا. اگر ہم نے اس کو دکانداری بنا لیا تو اسی دن ہماری توفیقات سلب ہو جائیں گی, یہ میرا اپنا یقین ہے. لیکن ہاں
جو ہماری ضروریات ہے وہ اپنی جگہ پر ہم یہاں پر بیٹھ کر مانگتے ہیں، سب سے مانگتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. وہ ایک الگ جو ہے نا وہ بات ہے. مطلب الحمدللہ ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ انسان زندہ رہتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے زندہ رہنے کے لیے، نہ یہ کہ زندہ رہتا ہے کھانا کھانے کے لیے. ہم جو ہیں وہ یہاں سے جو ڈونیشن مانگتے ہیں، ہماری ڈونیشن مانگنے کا مقصد اور ہدف جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زندہ رہ سکیں. دیٹس اٹ. ہمیں زندگی کے لیے کھانا چاہیے. ہم زندہ اس لیے نہیں ہے کہ کھانا کھا سکیں، ہم ٹی وی اس لیے نہیں چلا رہے کہ پیسے کما سکیں، نہیں، نو وے. ہمیں اتنا پیسہ چاہیے کہ یہ ٹی وی چلتا رہے اور اس سے سروسز جو ہے نا وہ مہیا ہوتی رہیں. اس کے اندر آج مجھے اتنی خوشی ہوئی بچوں کو دیکھ کر، بچے انوالو ہوں. اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے الحمدللہ اپنی ینگ سسٹرز کو دیکھ کر. اس کے اندر جو ہے نا وہ یوتھ انوالو ہو، جو کہ ہو چکی ہے الحمدللہ اور ہو رہی ہیں. ہماری خواتین وہ انوالو ہوں، ہر کمیونٹی کے ہمارے لوگ انوالو ہوں الحمدللہ رب العالمین. ہر سطح کے لوگ جو ہے نا وہ آئیں، پروفیشنلز آئیں، یہاں سے استفادہ کریں، دوسروں کو مستفید کریں. اور ہمارے اس پلیٹ فارم کے وجود سے اگر کسی کو کربلا کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اگر کسی کو حج کی سروسز ملتی ہے، اگر کسی کو اپنا سپاؤس ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر کسی ماں باپ کی جو ہے نا وہ بیٹی کے لیے اچھا رشتہ مل جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور ہمیں کیا چاہیے؟ اگر کسی کو ہم نے تعویذ لے کے دے دیا یا دعا لے کر جو ہے نا وہ دے دی، اس سے ان کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، کسی کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی مشکل مصیبت ٹل جاتی ہے، یا کوئی بھی کسی کا ہو جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. ہمیں جو ہے نا اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہم نے بیٹھ کر جو ہے نا اس کو وسیلہ رزق نہیں بنانا ہے کہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ لوگوں سے چارج کرنا شروع کرتے ہیں، بلکہ میں خلاف ہوں اس چیز کے کہ جو لوگ بیٹھ کر مومنین کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان سے چارج کرتے ہیں. یہ بات غلط ہے. ہاں، اس کے مقابلے میں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہ مومنین اور مومنات جو کر سکتے ہیں، اگر وہ ولایت ٹی وی کی مدد کرتے ہیں تو یہ پیکج ڈیل ہے بائی معنی کہ نہ صرف یہ کہ وہ ولایت ٹی وی کی بائی معنی مدد کرتے ہیں کہ ولایت ٹی وی کی ٹرانسمیشن چلتی ہے، بلکہ یہ جو پیکج ڈیل خدمات ولایت ٹی وی کے توسط سے انجام پا رہی ہیں اس کا بھی ثواب ان کو ملتا ہے. اور یہی تو ہوتا ہے. ہر انسان ضروری نہیں ہے کہ ہر کام کر سکے. بعض افراد جو ہے نا وہ آ کر یہاں پر ٹی وی پر پروگرام کر کے خدمت کر سکتے ہیں، بعض فون کر کے اس میں پارٹیسپیٹ کر کے خدمت کر سکتے ہیں، بعض دعا دے کے جو ہے نا وہ اس کی مدد کر سکتے ہیں، بعض دوسروں کو تشویق کر کے مدد کر سکتے ہیں، بعض خود ڈونیشن دے کے مدد کر سکتے ہیں، بعض دوسروں کو کہہ کے کہ بھائی آپ لوگ مدد کیجیے، ڈونیشن دے کے مدد کر سکتے ہو. مطلب مختلف جو ہے نا وہ طریقے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے کمیونٹی پروجیکٹس جو ہے نا وہ چلتے ہیں الحمدللہ. خلاصہ یہ تھا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک لطف پروردگار ہے الحمدللہ رب العالمین. خداوند متعال کا جو ہے شکر ہے، ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ پروردگار نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ خود ولایت ٹی وی کی توسط سے جو ہے وہ بہت ساری مشکلات اور مسائل جو ہے نا وہ حل ہو رہی ہیں اور بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ طے ہو رہے ہیں الحمدللہ. اینی وے، تو حج کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ یہاں پر کیا ہے، مجتہدین نے اپنی مناسک حج کے اندر لکھا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ قافلے کا انتخاب کرتے ہوئے بھی آپ جو ہے وہ بڑی احتیاط سے کام لیں کہ کس قافلے کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ جا رہے ہیں تاکہ وہ قافلہ جو ہے وہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے. خوب، اور ٹھیک ہے جی. باقی یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے نا وہ کوتاہی کرے گا تو پھر کیا ہے کہ یہ اس کی گردن پر جو ہے نا وہ حج مستقر ہو جائے گا اور اس کو پھر جو ہے نا وہ اگلے سال حج پر جانا ہوگا. اب میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں کہ جو شرائط ہیں جس کی میں نے عرض کیا تھا کہ انسان پر، ہر مکلف پر جو واجب الشرائط ہو اس پر جو ہے نا واجب الشرائط کون ہے؟ جو شرائط وجوب حج ہے ان میں سے سب سے پہلے بالغ ہونا ہے. نابالغ بچے پر حج واجب نہیں ہوتا، بالغ ہونا شرط ہے. ہاں، اگر نابالغ بچہ حج ادا کر لے تو اس کا حج صحیح ہے، لیکن وہ حجۃ الاسلام نہیں ہوگا جو واجب ہوتا ہے، مستحب کر سکتا ہے. اب مستحب کے متعلق جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نابالغ ہو اس کو اپنے ولی کے ساتھ یا ولی کی اجازت سے جو ہے نا وہ انجام دینا چاہیے. اس کا حج مستحب ہی ہوگا جس کا اس کے ولی کو بھی ثواب ملے گا. اور یہ ہے کہ جو بالغ ہیں اس میں آ کر، بلکہ شرط کے حوالے سے یہ بات عرض کرتا چلوں، کہا جاتا ہے جی کہ جو بالغ ہوں واجب سے ہٹ کر اگر مستحبی حج کے لیے جا رہا ہو تو اگرچہ اس کے والدین کی اجازت شرط نہیں ہے، لیکن اگر باعث اذیت ہو والدین کے لیے تو اس کے لیے جانا جائز نہیں ہے. مطلب فار ایگزامپل اگر ایک جوان بچہ ہے، بالغ ہے، جو مستحبی حج کے لیے جانا چاہتا ہے اور ماں باپ کو جو ہے نا وہ اذیت ہوتی ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اور یا پھر یہ کہ ان کو ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ حج پر جائے گا راستے میں کہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، وہ بھی ظاہر ہے ایک اذیت کے زمرے میں آتا ہے. ایسی صورت میں کہا کہ اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ
حج کرنے کے لیے جائے، مستحب بھی، واجب نہیں، واجب کے معاملے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کہ کہا کہ اگر دوران حج اس کو پتہ چل جائے کہ وہ بالغ ہو گیا ہے تو بھی ظاہر ہے اس کو نیت کرنی ہوگی، اور جو باقی اعمال ہیں وہ وجوب کی صورت میں انجام دے گا، اور جو اس سے پہلے والے تھے ان کی نیابت کر لے گا۔ اور حتیٰ یہ کہ کہا کہ اگر میقات تک پہنچنے سے پہلے اس کو پتہ چل جائے کہ وہ بالغ ہو گیا تو پھر ظاہر اس پر حج واجب ہو گیا، یعنی گھر سے مستحب کی نیت سے نکلا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ انسان مکلف ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہ ہے کہ بہرحال میں یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ بچے کے حج کے اخراجات اگر عام اخراجات سے زیادہ ہوں تو زائد مقدار ولی کے ذمے ہوگی۔ یہ مبتلا بے مسائل نہیں ہے، لیکن خلاصہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ممیز بچہ جو ہے، جو نابالغ بچہ ہے وہ بھی حج کر سکتا ہے، لیکن وہ ولی کے ساتھ۔ اس کے پھر دو طریقہ کار ہوتے ہیں، اگر تو وہ غیر ممیز ہو تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو بچے کو باپ جو ہے وہ مطلب یا ولی جو ہے وہ احرام پہنائے اور اس کو تلبیہ کہلوائے یا اس کی جگہ پر کہیں اور اس کو طواف کروائے یا کرے جیسے گود میں لے کر جو ہے نا، اور اگر وہ نابالغ ہے لیکن بڑا ممیز ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کو وہ سمجھائے اور جتنے وہ اعمال کر سکتا ہے اس کو کروائے، اور جو وہ نہیں کر سکتا وہ اعمال جو ہے نا ولی انجام دے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب مستحب ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کو اجازت چاہیے ہوگی، لیکن اگر جو ہے نا وہ ہو تو دے۔ اچھا خلاصہ جو ہے نا وہ بہرحال یہ ہے کہ پہلا انسان پر حج اس پر واجب ہو جو بالغ ہو، اگر وہ نابالغ ہے تو اس پر واجب نہیں ہوگا جو حجۃ الاسلام ہے، لیکن مستحبی حج جو ہے نا وہ کر سکتا ہے۔ مختصر میں اس کو کرتا ہوں، آگے چلتے ہیں جی۔ عاقل، دیوانے پر حج واجب نہیں ہے، انسان کا عقل ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کو دورے پڑتے ہوں دیوانگی کے، اور اگر وہ ان دنوں میں کہ جب ایام حج ہیں وہ مستطیع بھی ہو اور اس پر حج ہر حوالے سے واجب ہو، لیکن یہ اس کی طرف بیماری ہو تو کہا پھر بھی اس کو چاہیے کہ وہ حج پر جائے اور جا کر جو ہے نا وہ ان اعمال کو انجام دے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے کہ اور حتیٰ یہ کہ اور کہا جی کہ دیوانے شخص پر حج واجب نہیں ہے، لیکن جسے دیوانگی کے دورے پڑتے ہوں اور اس کے ٹھیک ہونے کا زمانہ اتنا ہو کہ حج سے متعلق ابتدائی امور اور افعال حج انجام دے سکتا ہو، مزید یہ کہ مستطیع بھی ہو تو اس پر حج واجب ہے، چاہے باقی اوقات میں دیوانہ رہے۔ اسی طرح دیوانگی ایام حج میں ہوتی ہے تو واجب ہے کہ صحت کی حالت میں نائب مقرر کرے، یعنی اگر فار ایگزامپل کوئی شخص ہے کہ جو سارا سال جو ہے نا ٹھیک رہتا ہے لیکن حج کے دنوں میں دیوانہ ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کیا ہے کہ اب اس پر حج واجب ہے، یہ کسی کو نائب مقرر کرے کہ وہ جا کر اس کا حج نہ۔ لیکن اگر وہ حج کے دنوں میں ٹھیک رہتا ہے اور ابتدائی امور اور افعال حج انجام دے سکتا ہے تو پھر اس پر حج جو ہے نا واجب ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ استطاعت، اور استطاعت کے اندر چند چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو بلوغت، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ نمبر 2 جو ہے وہ انسان کا عاقل ہونا، کہ انسان پاگل اور دیوانہ جو ہے نا وہ حج پر نہیں جا سکتا مگر اس شرط کے ساتھ۔ اور تیسرا جو ہے نا استطاعت، استطاعت کے اندر چند چیزیں۔ نمبر 1 جو ہے نا وسیع وقت، اس کے اندر یہ ہے جی کہ یعنی انسان کے پاس اتنا کافی وقت ہو کہ وہ آسانی کے ساتھ مکہ جا کر اعمال مکہ اور پورے حج کے انجام دے کر واپس آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور لہذا اگر مال یا باقی شرائط ایسے وقت میں حاصل ہوں کہ مکہ جانے اور واجب اعمال بجا لانے کے لیے وقت کافی نہ ہو، یا وقت تو وسیع ہو لیکن اتنی زحمتیں ہوں جو عام طور پر برداشت نہیں کی جاتی، تو حج واجب نہیں ہوگا، اور اس صورت میں مال کو اگلے سال تک سنبھالنے کے واجب ہونے سے متعلق انسان کو جسمانی توانائی، صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ یعنی یہ ہے کہ نمبر 1 انسان کے پاس وسیع وقت ہو۔ خلاصہ جو ہے نا وہی ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی کو مال جو ہے نا، میں ایک مثال دیتا ہوں، کسی کو ابھی مال ملا ہے اور اب انسان لیکن یہ کہ اٹس ٹو لیٹ، اب اس کو ویزا نہیں ملے گا مثال کے طور پر، تو اس پر جو ہے نا حج واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے پاس اتنا وقت ہو، اس کو پہلے سے پتا تھا، مال بھی تھا اس کے پاس اور کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پر حج واجب۔ اب آتے ہیں جسمانی صحت اور توانائی رکھنا، یعنی نمبر 1 تو وقت وسیع ہو اور نمبر 2 جسمانی صحت۔ لہٰذا اگر بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے مقامات مقدسہ جانے کی قدرت نہ رکھتا ہو یا سفر کر سکتا ہو، مگر وہاں مثلا شدید گرمی کی وجہ سے اتنی مدت
ٹھہر نہ سکتا ہو کہ اعمال حج انجام دے سکے، یا وہاں ٹھہرنا اس کے لیے شدید زحمت اور تکلیف کا سبب بنتا ہو، تو اس پر خود حج پر جانا واجب نہیں، یہ جو ہے نا، مگر یہ کہ وہ کسی کو نائب بنا کر بھیجے۔ شرائط وجوب حج میں سب سے پہلے بالغ ہونا ہے، نمبر 2 عاقل ہونا ہے، اور نمبر 3 استطاعت۔ استطاعت کے اندر وقت کا وسیع ہونا ہے، اور اگلا جو ہے نا بے اس کا ہے کہ انسان جسمانی طور پر صحت مند اور توانا ہو، اور اگلا اس کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ راستہ خالی ہو، یعنی راستہ کھلا ہوا ہو، یعنی پرامن ہو، یعنی راستے میں اس کو کوئی ڈر نہ ہو۔ یعنی آج کے زمانے میں یہ کہ ویزا اس کو آسانی سے مل جائے، ایئر پلین کا ٹکٹ اس کو جو ہے نا وہ آسانی سے مل جائے، اور اس راستے میں اس کی عزت یا ناموس یا کسی بھی اور قسم کے معاملات جو ہے نا ان میں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اس کو خدا نہ خواستہ اس کی عزت خطرے میں نہ ہو، خدا نہ خواستہ اس کی جان خطرے میں نہ ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے نا وہ لہذا راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ یا جان و مال و عزت کا خطرہ نہ ہو جس کی وجہ سے میقات یا دوسرے مقدس مقامات تک پہنچنا ناممکن ہو، ورنہ حج واجب نہیں ہوگا۔ یعنی حج کے وجوب کے لیے یہ ضروری ہے، اگر فار ایگزامپل آپ کی جان اور مال خطرے میں ہے یہاں یا وہاں، تو پھر آپ جو ہے نا وہ پر حج واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اور کہا کہ اگر حج پر جانے کے لیے 2 راستے ہوں اور دونوں راستوں میں سے ایک جو ہے وہ پرامن ہو لیکن طولانی ہو، اور دوسرا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مطلب پرخطر ہو لیکن جو ہے وہ بالکل شارٹ کٹ ہو، تو کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ طولانی راستہ اختیار کرے جو پرامن طریقے سے انسان کو وہاں پر ہو جائے، پرخطر راستے کو اختیار نہ کرے۔ اور اگلا مسئلہ یہ جی کہ اگر حج کے لیے 2 راستے ہوں، دور والا پرامن اور نزدیک والا پرخطر، تو اس صورت میں حج ساقط نہیں ہوگا، یعنی ایز لانگ ایز آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ دور والے راستے سے پہنچ سکتے ہیں، تو آپ پر حج جو ہے نا وہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے کہ آپ دور والے راستے سے جو ہے نا وہ جائیے، بلکہ پرامن راستے سے حج پر جانا واجب ہوگا، چاہے وہ راستہ دور والا ہی ہو۔ لیکن اگر دور والے راستے سے جانے کی وجہ سے کئی شہروں سے گزرنا پڑے اور عام تاثر یہ نہ ہو کہ راستہ کھلا اور پرامن ہے، تو اس پر حج واجب نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد ان کے لیے آنا جو ہے وہ راستے میں اب ظاہر خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے نا اگر ان کے پاس آپشنلی کوئی دوسرا راستہ موجود ہے تو حج ساقط نہیں ہوگا، وَإِلَّا حج ساقط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اگلی بات کیا ہے، اب یہاں پر آتے ہیں جو بعض اوقات ہمارے معاشرتی طور پر جو ہے نا غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر حج کے لیے اگر حج کو انجام دینا حج سے زیادہ اہم واجب یا حج کے مساوی واجب کے چھوٹنے کا سبب بنے، یعنی اگر حج پر جانے سے آپ کا کوئی اور حج سے زیادہ واجب یا حج جتنا کوئی واجب جو ہے نا ترک ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اگر حج کو انجام دینا حج سے زیادہ واجب یا حج کے مساوی واجب کے چھوٹنے کا سبب بنے، مثلا ڈوبتے ہوئے یا جلتے ہوئے شخص کو بچانا واجب ہے، تو حج کو چھوڑ کر زیادہ اہم واجب کا کام انجام دے، اور اگر حج کی وجہ سے حج کے مساوی واجب کام چھوٹ رہا ہو تو مکلف کو اختیار ہے کہ چاہے حج کرے یا دوسرے واجب کو انجام دے۔ بائن ہی یہی حکم ہے کہ جب حج کو انجام دینا ایسے حرام کام کو انجام دینے پر موقوف ہو کہ جس سے بچنا حج سے زیادہ اہم یا حج کے مساوی ہو۔ بڑا سمپل سا مسئلہ ہے۔ اگر فار ایگزامپل کوئی شخص حج پر جانا چاہتا ہے لیکن اب اس کا حج پر جانا حج سے زیادہ اہم یا حج جیسے مساوی کسی واجب کے ترک کا باعث بنے گا، یہاں پر ہے کہ اگر کسی پر واجب ہو، کنوارا ہے کہ وہ شادی کرے یا اس کی بیٹی جو ہے نا وہ جوان ہے، تو اب یہاں پر کیا ہے کہ اگر اس کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے کہ یہ اپنی بیٹی کی یہ شادی کرے اور یہاں جو ہے نا وہ خود حج کے لیے جائے، تو یہاں پر اگر یہ حج سے زیادہ مہم ہے تو ترک کر دے، اس پر ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر حج جتنا ہو تو پھر اختیار ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، یہاں پر عرف عام میں نہیں بلکہ شریعت کی حدود کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے جو کہ مجھے تو 15 کلو یا 5 کلو جو ہے اپنی بیٹی کو سونا دینا ہے جہیز میں، اب اگر وہ بندہ بیٹھا ہوا جو میری برادری میں ناک کٹ جائے گی، میں نے تو جناب 50 لاکھ کا جناب جہیز دینا تاکہ پوری برادری کے واہ واہ کیا بات ہے جناب فلاں صاحب نے کتنا جہیز اپنی بیٹی کو دیا، یہ رکاوٹ نہیں ہے انسان کے استطاعت حج میں کہ انسان بیٹیوں کی شادی کو بہانہ بنا کے ساری زندگی بیٹھا رہے، نہیں۔ عرف کے اندر
معاشرے کی اور شریعت کی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے کہ یا حج کرے یا یہ ہے کہ یہ واجب مجھ سے ترک ہو جائے گا، اگر حج کرے گا تو یہاں پر کہا کہ اگر یہ واجب اس سے زیادہ مہم ہے، یہاں پر جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان اس واجب کو ادا کرے، اگر مساوی ہو تو اختیار ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو بھی پھر جو ہے نا وہ روزے کی طرح یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈاکٹر اگر متقی پرہیزگار آپ کو آ کر کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ویلا ہر اس طرح سے نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک انتہائی جو ہے نا وہ مہم مسئلہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ ہے انسان کا حج کو انجام دینا موقوف ہو کہ انسان کسی حرام کا مرتکب ہو، ہاں خبردار، یہاں پر آپ حرام کا مرتکب نہیں ہو سکتے، آپ جو ہے وہ اپنے حج کو انجام نہ دیجئے. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی شخص حج کی وجہ سے کوئی اہم کام چھوٹ جانے یا ایسا حرام کام کہ جس سے بچنا حج سے اہم و انجام دے کر حج کرے تو گویا کہ یہ شخص اہم واجب کو چھوڑنے اور حرام کام کو سر انجام دینے سے گناہگار ہوگا، مگر ظاہر ہے کہ اس کا حج حجۃ الاسلام شمار ہوگا. اب یہ اگلا مسئلہ سنیے. یعنی اگر کوئی شخص حج کے لیے جانا چاہتا ہے اور اب یہاں پر حج سے زیادہ کوئی واجب کام ہے یا اس سے مساوی کام ہے، اگر زیادہ واجب کام ہے تو انسان جو ہے وہ کر دے اور حج کو جو ہے نا وہ چھوڑ دے، لیکن اگر اس کے مساوی ہے تو انسان کو اختیار ہے. لیکن اب تیسری کنڈیشن کہ اگر انسان جو ہے وہ اگرچہ حج سے بھی زیادہ کوئی اہم کام تھا لیکن اس نے اس کو چھوڑ دیا اور حج کو ترجیح دی، حج پر چلا گیا، یا حج پر جانے کے لیے اس کو کسی فعل حرام کا مرتکب ہونا پڑا، تو کہا کہ اگرچہ یہ ترک واجب کی وجہ سے گناہگار ہوگا، اگرچہ یہ مبتلا بے حرام ہونے کی وجہ سے گناہگار ہوگا، لیکن اگر یہ حج پر چلا جاتا ہے اور صحیح طور پر انجام دیتا ہے تو اس کا حج جو ہے وہ حجۃ الاسلام قبول ہوگا. یہ مسئلہ ہے، میں اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ مجتہدین جو کہتے ہیں کہ اگر آپ، یا علماء جو کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف سفر حج کا خمس نکال دیں تو بھی آپ کا حج جو ہے وہ بچ جائے گا. وہ جو کہتے ہیں کہ اگر اس نے پورا نہیں نکالا تو جو چھوٹ دیتے ہیں نا وہ ان وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہیں. چلیے جی، بہرحال یہ تو کافی لمبا ہے، وقت کے دامن میں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. کنٹرول روم، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں ظاہرہ بھی ہمارے ہاں 7:15 نماز مغرب کا ٹائم ہو جائے گا، تو اس لیے ہم نے اپنی نماز مغرب سے پہلے جو ہے نا اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. لیکن میں مختصر سے وقت کے لیے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. اگر کوئی آپ کا سوال ہو یا کامنٹس ہوں یا آپ کے کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. وإلا پھر انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو جو ہے نا وہ وائنڈ اپ کریں گے اور کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اسی موضوع کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے. بصورت حج ایک انتہائی اہم فریضہ ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان بالکل مطلب جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی مانگے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرتا رہے جو نعمتیں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. بڑا مشہور جملہ ہے، بارہا میں نے عرض کیا ہے، جب بھی خدا مجھے توفیق دے تو میں یہاں سے عرض کروں گا کہ ایک مجتہد کے پاس، آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے پاس ایک شخصیت، اس نے کہا تھا کہ آقا مجھے حج پر جانا ہے، کچھ نصیحت کر دیجیے. تو انہوں نے کہا تھا بورو بر نہ کر، جاؤ واپس نہ آنا. بڑا پریشان ہوا اور آ کر اس نے اپنے دوست کو کہا کہ آقا میں نصیحت کے لیے گیا تھا، لگتا ہے انہوں نے وصیت کر دی. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ بورو بار نہ کر. تو کہا اس کا مطلب کیا؟ کہا اس کا مطلب سمپل سا ہے، انہوں نے تجھے کہا کہ جیسے جانا ویسے ہی واپس نہ آ جانا، تبدیل ہو کر واپس آنا. یہاں پر جو ہے نا عزیز محترم ہم دیکھتے ہیں کہ حج ایک انقلاب کا نام ہے، انسان حج پر جائے اور منقلب ہو کر واپس آئے. خدا سب کو حج واجب کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟
جی اللہ کا شکر ہے. اختر علی موسوی صاحب آپ سنائیں. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا، اور ابھی بہت خوشی ہوئی کہ آپ یہاں پہ آ رہے ہیں، پھر نیو یارک سے جائیں گے. انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ ایسا ہو جائے کہ آپ میں مل کے جائیں یہاں سے. بالکل انشاءاللہ. نہیں ہمیں جی نیو یارک سے بڑی پرانی محبت ہے اور اب ہماری محبتیں دوبارہ سے پھر اور بڑھتی جا رہی ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ العزیز ضرور میں نیو یارک اور پھر یہاں سے جو ہے نا وہ جاؤں گا انشاءاللہ العزیز. ویزے کا ہو گیا ہے؟ جی میں نے اپلائی کر دیا ہے جی، کل ہی اپلائی کیا ہے. تو انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ بس ہمیں پتہ چل جائے گا اور پھر ٹکٹس کر کے انشاءاللہ ہم یہاں سے اناؤنس کریں گے اور انشاءاللہ پھر جو ہے نا وہ کربلا کے لیے چلیں گے انشاءاللہ. ویری گڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ آئے وقت یہاں بھولیے مت، یہاں کال کیجیے اور یہاں پہ انشاءاللہ کھانے کا انتظام کریں گے. انشاءاللہ ضرور آگا انشاءاللہ. کیوں نہیں، انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے. اچھی بات ہے، انشاءاللہ. اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو. ویسا بہت سارے نظمہ ہیں امام رضا علیہ السلام کے، مگر اس وقت آپ بہت بزی ہیں. سنا دیجیے آگا، کیوں نہیں، کوئی ایک آدھ سنا دیجیے. بسم اللہ جی. بسم اللہ. مختصر سے سنا دیتا ہوں. جی جی ضرور ضرور. امام رضا کا یہ جشن ولا ہے، نگاہوں میں جنت کا در کھل گیا ہے. امامت کی ہے 8ویں منزلت میں، مگر فرق اول و آخر میں کیا ہے. نبی اور علی کے ہے تصویر کامل، انہی کی طرح ذات موجز نما ہے. سفر پر روانہ ہوئے ہیں جو مومن، انہی کی ضمانت میں ہم نے دیا ہے. مبارک ہو اے خاک مشہد مبارک، تیری سرزمین میں نگینہ چھپا ہے. خدا کے کرم سے مزار مبارک دعاؤں مرادوں کا مرکز بنا ہے. میرے مولا روزے پہ سب کو بلائیں، شب و روز اختر کے لب پر دعا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. خدا حافظ. جزاک اللہ. سلامکم اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. خدا قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ منوج سے بات کر رہے ہیں. ہلو جی آغا جان. جی السلام علیکم. آغا جان آپ اپنی ٹی وی کی والیوم پلیز بند کر دیجیے اور فون سے ہمارے ساتھ بات کیجیے. میری اوکے. ہاں جی اب سنائی ہو رہی. جی آغا جان اگر آپ ٹی وی بند کر دیں تو بالکل ہم آپ سے. جی آغا جان. جی السلام علیکم. جی اوکے ایک دم لاؤڈ ہو گیا میرا. جی جی حکم فرمائے آغا جان. آپ کا اس میں بات کر رہا ہوں میں ابھی ماں سے. جی آغا جان. جی جی میں آپ کے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا جان پلیز آپ ٹی وی سے نہ سنیے، آپ ٹیلی فون سے بات کیجیے. جی جی میں فون. اوکے ہو گیا. جی اب سنائی دے رہی ہے؟ جی آغا جان سنائی دے رہی ہے. اوکے اب ہو گیا. اچھا وہ مولانا صاحب میں وہ کہہ رہے تھے چھلی جو پارٹ جو آپ بتایا یہ حج کے بارے میں، جو لاسٹ پارٹ جو بس وہ میں سنا ہی نہیں سکا. میں نے کیا مسئلہ تھا وہ چھلا پارٹ والا؟ کون سے پارٹ والا آغا جان؟ وہ مولانا جو ابھی چھلی جو تقریر میں ابھی یہ سی جو حج کے بارے میں جو کہہ رہے تھے نا، اس کے بارے میں کچھ سمجھ نہ پایا. چھلی پارٹ اس میں میرا سننا چاہتا ہوں واپس. یعنی وجوب کے حوالے سے کہ اگر انسان جو ہے وہ کسی واجب کو ترک کر دے، کون سا آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا جان؟ آپ نے جو چھلی پارٹ جو بنے ابھی ختم ہوئی جو اسی پارٹ میں اینڈ آیا اس کا آپ کو جو بتانے تھے وہ میں سمجھ نہیں پایا. آقا جان وہ اینڈ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر حج واجب ہو اور اس کا حج پر جانا باعث بنے کہ کوئی اور واجب اس سے ترک ہو جائے، تو ایسی صورت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اگر یہ واجب اس سے مہم ہے تو وہ حج پر نہ جائے، اس واجب کو انجام دے تو اچھا ٹھیک ہے. لیکن اگر مساوی ہے تو اس کو اختیار ہے.
لیکن اب اگر کوئی شخص جو ہے اس واجب کو چھوڑ کر بھی حج پر چلا جاتا ہے تو اس کا حج قبول ہوگا اگرچہ وہ ترک واجب کا گناہ گار ہوگا. سمجھ میں آ گئی آگا جان بات؟ جی. اور اس کے بعد جو دوسرا اور پارٹ بھی تھا اور دوسرا پارٹ یہی تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ بارے میں تھا. اگر خدا نہ خواستہ انسان کا حج پر جانا کسی حرام پر موقوف ہو تو ایسی صورت میں بھی جو وہ حرام کا مرتکب ہوگا تو ظاہرہ وہ حرام ہے، اس کو گناہ ملے گا. لیکن اگر وہ حج پر چلا جاتا ہے اور حج اس کا صحیح ہے اور حج کے معاملات اس کے ٹھیک ہیں تو اس کا حج واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. وہ بھی میں سن چکا. اس کے بھی بعد کی بات ہے. اس کے بھی بعد کیا تھا جان؟ ہاں وہ چھلی اور اس کے بعد ندی میں سمجھ یہ بات تو میں سمجھا پھر اس کے بعد جو آپ ایک دم فائنلی اب ختم ہو رہے ہو بلا ابھی میں وائنڈ اپ کرنے والا ہوں اس وقت کی بات ہے. یہ میں تو آخر میں تو میں نے سمجھ نہ پایا کہ کون سی بات ہے یہ. آخر میں تو میں نے آیت اللہ حسن زادہ عملی کا وہ جملہ عرض کیا ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ بورو بارناگر جاؤ واپس نہ آنا. مطلب یہ ہے کہ جیسی حالت میں جانا ویسی ہی حالت میں واپس نہ آنا، بدل کر آنا اپنے آپ کو. اگر پہلے نماز ٹائم پر نہیں پڑھتے ہو تو اب جو ہے وہ نماز ٹائم پر پڑھنا، اور ظاہر ہے جو بھی ایک انسان کے وجود میں انقلاب ہوتا ہے. یہ تھا آپ کا. اس میں گرامی آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں آجان؟ میں اٹلانٹا جورجیا سے بول رہا ہوں. اچھا. تو یہ جو ہے نا وہ مختصر سی بات تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جاؤ اور واپس نہ آنا، یعنی جیسی حالت میں جاؤ ویسے ہی واپس نہ آنا. انسان کے اندر ایک انقلاب، ایک تبدیلی آنی چاہیے کہ جب آپ حج پر جاتے ہیں تو توبہ اور استغفار کر کے آتے ہیں اور جب آپ واپس آتے ہیں تو ظاہر ہے ایک نومولود بچے کی طرح ہوتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہو چکی ہوتی ہے. وقوف عرفات کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک صاف اور شفاف پانی کے چشمے میں غوطہ لگا کے اپنا سارا گند صاف کر کے صاف ستھرے ہو کر باہر نکل آئے. تو یہ ہے کہ انسان اسی طریقے سے گناہوں کی وادی سے اور گناہوں کی غلاظت اور گندگی سے صاف ہو کر نکل آتا ہے. تو ظاہر ہے وہ جب آتا ہے تو پھر اس کے وجود میں، اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کی سوچ میں، اس کے اعمال میں ایک تبدیلی ہونی چاہیے. یہ ان کا جو ہے نا وہ ایک نصیحت تھی اور یہ ان کا فرمانا تھا. اور ایک خمس کے بارے میں آپ نے کچھ کہا تھا اس میں؟ جی، خمس کے متعلق یہ تھا کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سالانہ خمس دینا ضروری ہے، واجب ہے. ظاہر ہے کہ آپ سال میں جب بھی آپ نے اپنا کام کی ابتدا کی تھی، جو آپ کی انکم پہلی آئی تھی، وہاں سے لے کر ایک سال تک آپ نے خمس دینا ہوتا ہے. اور جو لوگ خمس دیتے ہیں وہ اپنا حج کے لیے جب جاتے ہیں تو جو ان کا سفر حج ہوتا ہے وہ اخراجات میں آ جاتا ہے، ان کو الگ سے خمس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو لوگ سالانہ خمس نہیں دیتے تو اب ظاہر ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ خمس دیں ویلا ان کا مال پاک نہیں ہے. تو جو ان کا مال پاک نہیں ہے تو اگر وہ مخمس مال کی بجائے ایسے مال سے کہ جس پر انہوں نے خمس نہیں دیا ہوا حج کرنے جائیں گے تو ان کا حج صحیح نہیں ہوگا ظاہر ہے، چونکہ یہ مال پاک نہیں ہے. تو اس کے لیے بعض مجتہدین اور بعض پھر علماء جو ہے نا وہ یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پورے مال کا خمس نہ بھی دے تو جتنا حج کا خرچہ ہے اگر اتنے خرچے کا خمس دے دے تو کم از کم اس کا سفر حج جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی شخص جو ہے وہ حج کے لیے جانا چاہتا ہے، اب وہ سالانہ خمس نہیں دیتا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ فار ایگزامپل اپنے سفر حج کا جو بھی آج کل 6,000 7,000 8,000 10,000 واٹ ایور جو خرچہ ہے اس کا حج کا خرچہ ہے، اب اس پر اگر وہ خمس نکال دیتا ہے تو کم از کم اس کا حج جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. اور اگر وہ خمس نہیں نکالتا تو نہ اس کا مال مخمس ہے اور نہ اس نے سفر حج کا خمس دیا ہے، ایسی صورت میں اس کا حج قبول نہیں ہوگا. یہ خمس کے متعلق جو ہے نا وہ ہے. سمجھ آیا، میں یہی بات رہ گئی تھی میری. اچھا. ہاں تو وہ یہی تھا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ ظاہر بعض لوگ جو ہے اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ آگا اگر اس نے پورے سال کا خمس نہیں دیا اور اس کا مال مخمس نہیں ہے تو وہ حج کا خمس دے کر کیسے جا سکتا ہے. تو میں اس عمرے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ خمس اپنے سفر حج کا دے دیتا ہے تو کم از کم اس کا حج جو ہے وہ صحیح ہوگا اور وہ بچ جائے گا. تو یہ جو ہے نا وہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ پورا اپنا خمس ادا کرے، لیکن اگر نہیں تو کم از کم سفر حج کا خمس جو ہے وہ ضرور ادا کرے، وإلا اس کا حج قبول نہیں ہوگا. انشاءاللہ خدا جو ہے نا انشاءاللہ
अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, थैंक यू फॉर योर यू वेलकम, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, सलामकुमुल्लाह। जी जी, बाहर सूरत हज जो है वो एक ऐसी इबादत है और एक ऐसा लुत्फ़ परवरदिगार है, अगरचे ये रिफ्रेशर कोर्स है, यानी वाकई ये एक तौफीक इलाही है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। मुस्तती वो होता है कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक देता है, और लेकिन ये कि अगर किसी को नसीब नहीं भी होती तो भी जो है वो बाहर सूरत उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। बाइन माना के रिफ्रेशर कोर्स है, कोई आसान इबादत नहीं है, इबादत में से एक मुश्किल इबादत है। और अगर इंसान जो है वो मुवफ़्फ़क़ हो जाता है तो उसको चाहिए कि पूरे एहतिमामात के साथ वाजिबात को समझ कर, शराइत को समझ कर कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी शराइत क्या है, इसके वजूब का जो है ना वो सिलसिला जो है ना वो क्या, ये सारी इंसान जो है ना वो चीज़ें सामने रखते हुए अगर उनको अंजाम देगा फिर उसकी बरक़ात पड़ी होती है। ये है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर इंसान मेहमान परवरदिगार बनता है, ज़यूफ़ुर रहमान के ज़ुमरे में आ जाता है, अगर कोई हज करने के लिए जाता है तो यकीनन परवरदिगार इंसान की दुआओं को कबूल करता है, इसलिए कि इंसान उस वक़्त मेहमान खुदा के स्टेटस में होता है। इसलिए हत्ता अगर किसी की मुश्किलात हों, मसाइल हों, अगर किसी की गिरा जो खुल नहीं रही, अगर किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही, माँ बाप परेशान हैं, जॉब का मसला है, तो ये तो एक मुजरब नुस्खे हैं कि इंसान जो है ना हज के लिए जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हज पर गया और वापस आया और उसको बरक़ात और रहमत के दरवाजे खुदा ने ना खोल दिए हों। मुशक्क़त हैं, इसलिए कि अन्नज़्रु इला जो बैतुल्लाह है, इला काबा इबादत है, हत्ता खाना काबा की तरफ देखना इबादत है। अज़मत बैतुल्लाहुल हराम जो है वो कोई कम नहीं है किसी चीज़ से, वो उसकी अपनी मतलब जो है ना वो एक अपनी वो क्या कहते हैं खूबसूरती है, वो एक अपना लुत्फ़ परवरदिगार है। अगर किसी को नसीब हो जाए तो इंसान जो है ना वो अगर हज पर जाने के लिए मुवफ़्फ़क़ हो जाए तो इज़्ज़त मोहतरम ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इंसान के लिए इनाम होता है। और हत्ता ये कि वहाँ पर अगर इंसान जाए वो फिर उसके जो है ना वो रूहानी पहलू हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बड़ी उसकी तफसील जो है ना वो बयान की हुई है। इंशाल्लाह वो भी मैं कोशिश करूँगा कि उनको जो है ना वो बयान करूँ। जो लोग इस साल हज के लिए जा रहे हैं, ये जो बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको तौफीक देता है, दूसरों को भी जो है ना अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी नेमत है, टू दी एक्सटेंट कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ख़ास एहतमाम किया करते थे, और हत्ता ये कि नाशनास काफ़िलों के साथ जाया करते थे, और हत्ता ये कि पैदल जो है ना वो जाते थे, और हत्ता ये कि नंगे पाँव जाते थे। यानी आप अज़मत आइमा अलैहिस्सलाम को देखिए और क़यामत तक के मुसलमानों को हज बैतुल्लाह हराम की अज़मत समझाने के लिए कि जब वो जाते थे तो रास्ते में हत्ता जो है ना वो मिलता है उनके मतलब के जूते भी उतार देते थे, यानी एहतराम में नंगे पाँव हत्ता जो है वो खाना काबा की तरफ जाया करते थे, और पैदल, यानी सवारी होने के बावजूद, और फिर नाशनास काफिलों के साथ कि ताकि जो काफिले वाले हैं उनकी भी खिदमत कर सके, ताकि लोग उनको ना पहचाने। दायरा अगर कोई शख्स पहचान लेता है तो फिर वो खिदमत करेंगे इमाम की। यही होता है ना कि अगर कोई मोतबर शख्स आपके साथ जो है ना वो जा रहा है तो आपके मुरीदान जो है, मुक़ल्लिदीन जो है मुज्तहिदीन के, या जो इमाम के मानने वाले थे मुसलमान, जो उनको पता चले कि फर्जंद रसूल हमारे साथ है, तो फिर कहाँ उनको काम करने देंगे। लेकिन आइमा अलैहिस्सलाम क्या करते थे, नाशनास काफिलों के साथ जाते थे ताकि वो दूसरों की खिदमत करें और दूसरों को पता ना चल सके कि कौन हमारे काफिले में है। देखो मामूली बात है कि यानी वाकई ये एक जो है वो लुत्फ़ परवरदिगार कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज की अज़मत को बयान करवाने के लिए आइमा अलैहिस्सलाम को ये तौफ़ीक़ अनायत फरमाई। और आइमा अलैहिस्सलाम हम देखते हैं कि बहरहाल इस तरह से जो है ना उस अज़मत को बयान किया करते थे। एनीवे, जो लोग भी मौफ़क़ होते हैं, और फिर जैसा कि इस्तात के हवाले से इंशाअल्लाह मज़ीद तफ़सीलात जो है ना वो बयान की जाएंगी कि इंसान वाक़ईन हज को लाइट ना ले, यानी बदकिस्मती से मैं कहूँगा, और इसका ताल्लुक़ कोई हमारी मतलब कुछ शिया कौम से नहीं है, हमारे कल्चर से है कि पाकिस्तान और इंडिया में हमारे इलाकों में हज को कल्चरली लाइट लिया जाता है कि जब तक आप बूढ़े ना हो जाएं, आपके बच्चों की शादियां ना हो जाएं, आप नाना या दादा ना हो जाएं, जब तक आप बिल्कुल फारिग ना हो जाएं, वो कहते हैं अगर ये बस
ان چیزوں سے فارغ ہو کے پھر جو ہے نا وہ حج کریں گے. یعنی دوسرے معنی میں واقعا جب تک آپ ہر چیز سے فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک کانسیپٹ یہ کہ حج پر تو اس وقت جائیں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ جب انسان کچھ کرنے کے قابل نہ رہے تو اس وقت حج کے لیے چلے. جوانی میں انسان حج کرے، جب انسان کے پاس آپشن بھی اس وقت حج کرے. اور بے شک کنوارا ہو حج پر جائے، کیا فرق پڑتا ہے. مجھے فخر ہے اس بات کا الحمدللہ میں نے پہلا کنوارے حالت میں کیا تھا الحمدللہ رب العالمین. اس وقت جوان بھی تھا اور بالکل کنوارا بھی تھا، بلکہ اس کے کئی سال بعد جو ہے نا وہ شادی الحمدللہ. اور یقین مانیے حضرت محترم، میں اس سال مجھے یاد ہے کہ اس سال بھی مئی کے اندر جو ہے نا وہ حج تھا. یعنی جب میں نے پہلا حج کیا تھا وہ مئی میں تھا. اور یہ بات ہے تقریباً آئی بلیو 96 97 کی. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں حج پر گیا میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ میرے جیسا جوان بندہ جو ہے وہ اس کے اندر مشقت اور مشکلات اور مسائل اور اس کے اندر تھکاوٹ محسوس کر رہا ہے، بوڑھے لوگ کیسے حج کرتے ہیں. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام حضور. یا علی مدد. یا علی مدد، یا علی مدد. ماجد بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خیر وفیت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ خیریت سے ہیں. کل آپ کی کمی جو ہے نا وہ بڑی محسوس ہوئی. 2-3 دن سے کمی محسوس ہو رہی تھی ہم کو بھی. جی 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 بس آقا جان دیکھ لیں. اگرچہ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کے شاگرد اتنے ہو گئے ہیں کہ جو آپ کے راستے پر چلتے ہوئے ماشاءاللہ جو ہے نا وہ نعرہ حیدری الحمدللہ جو ہے نا وہ پوری ٹیم تیار ہو گئی ہے. بلکہ اب تو جو ہے نا وہ پورے نارتھ امریکہ سے سب ولایت ٹی وی کا ہے خلا اور ماں کی دودھ کا اثر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچپن سے لگاتے آتے تو بچے بھی لگائیں گے تو آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے، میرے کو بھی ثواب مل رہا ہے. بالکل بالکل انشاءاللہ سب کو ثواب ملتا ہے. جی طواف میں تک لگایا تھا نا قبلہ، یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی اللہ اچھا رکھے. اپنے پاس جو عمرے میں تھے سب لیڈیز کو اللہ اچھا کہ اتنی زور سے بولتے تھے علی جس کی ہے طواف کا، لیکن میں نعرہ لگایا. لیکن ماجد بھائی پرسوں چشتی صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ آپ فقط نعرہ نہیں حیدری قبلہ دیکھیے اپنے پاس ٹائم کا میں پھر آنے والا تھا. اگر ٹائم ہو گیا تھا میں بولا میرے کو تو ہر چیز آتی ہے. ہدایتی میں بھی بہت ہر لگاتا تھا، نعرے حیدری لگاتا تھا اور آپ کے نعرے تکبیر پکارتا تھا، نعرے رسالت پکارتا تھا، سب کرتا تھا. مگر ٹائم بہت ہو جا رہا بول کے بولے تو میں بولا مولانا کرنے بھی ٹائم بہت کم رہتا. اچھا نہیں لیکن ہم نے تو آپ کو نعرہ نہیں لگاتا. نعرے حیدری، نعرے خیبری، نعرے سبزری یہ سب پکارتا. میرے کو خود ہی اچھا نہیں لگا کہ میں اتنا ٹائم لے لیتا بول کے. لیکن ہم نے تو کبھی آپ کو منع نہیں کیا ماجد بھائی. ہمارے پاس تو کتنا بھی شارٹیج آف ٹائم دیر ہو جاتی تھی. ہمارے پاس تو کتنی بھی شارٹیج آف ٹائم کیوں نہ ہو اس کے باوجود ہم نے آج تک آپ کو جو ہے نا وہ حتیٰ کربلا میں آپ جو ہے وہ کربلا میں کال کر کے مجلسوں کے اعلان بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی جو ہے نا وہ یہ نہیں کہا. حالانکہ کتنا ٹائم شارٹ ہوتا ہے کربلا کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے. بالکل یاد ہے. مطلب جو ہے نا لیکن اس کے میں تو لائف میں تھا نا اپن دو ہی تو کھڑے رہتے تھے نا، دیکھتے تھے نا حرم کے سامنے مولا کائنات کے حرم کے سامنے نجف میں اپن کیسا لگاتے تھے ٹیلی فون کے اوپر. میرے مولا کا صدقہ ہے، اللہ آپ کو اچھا رکھے. ہر حال میں بولے سو کبھی کچھ نہیں ہوا. اور حرم میں بھی پکار دیتا میں کتنا امام حسین صاحب کرنے، چھوٹے آغا کرنے، حضرت عباس علیہ السلام کرنے نعرے لگاتا تھا. اور حرم میں نجف میں کتنے نعرے لگاتا تھا. وہ سب لوگ آپ کو پہچان گئے تھے کہ جناب کو نعرہ حیدری والا آئے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ جناب جو ہے نا انشاءاللہ ابھی چہلم میں چلیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ اور پہچان جائیں گے. پھر کربلا ٹی وی میں وہاں پر اسٹوڈیو میں بیٹھ کے نعرے لگائیے گا انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل مولانا آپ کے میں بولے سو شکاگو والے کے گروپ سے میں وہ کر لوں گا. معافی چاہوں گا کہ نہیں بھائی اب بولے سو میں آپ کے بولے سو مولانا کے ساتھ جا رہا ہوں. بالکل ہمارا اپنا قافلہ جناب کاروان ولایت علی بن ابی طالب. انشاءاللہ آپ لوگ جا رہے ہیں وہاں پر بولے سو حرم کے اوپر میرا اور ہماری وائف کا اور ہماری فیملی کا نام لکھ دیجیے قبلہ. انشاءاللہ ضرور. اور وہ کام وہیں کرنے کا ہے قبلہ، آپ کو کسی حال کرنے کا ہے انشاءاللہ. کیوں نہیں لانے والے یہاں سے ہے سب پہنچا دیں گے انشاءاللہ. گاڑی کا انتظام سب کر دیا ہم نے دونوں کا الحمدللہ مولا کے صدقے سے. الحمدللہ رب العالمین. سلامکم اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بسم اللہ جی. بھائی اب یہ بہت نیک کام میں سے آ رہا ہوں میں. اچھا بہت ہی نیک کام میں سے آیا واپس آیا. بیچارے ایک صاحب بلائے تھے مگر تھوڑا بھٹک گیا تو دیر ہو گئی. اچھا تو یہ بات تھی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. رحمان رحیم
نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے قیبری یا علی، نعرے صفدری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسینیات زندہ باد، حسینیات زندہ باد، حسینیات زندہ باد، احسن، لائٹ ٹی وی زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ شکریہ بہت بہت، خدا سلامت رکھے۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، تھینک یو، جزاک اللہ، خدا حافظ، خدا بہت بہت شکریہ ماجد بھائی، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جزاک اللہ، سلامکم اللہ۔ اور واقعاً آپ نے ایک فرہنگ نعرہ جو ہے اس کو نارتھ امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں روشناس کروایا، خدا اس کا آپ کو بڑا اجر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی یا علی نعرہ خیبری، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ زندہ باد، تھینک یو، جزاک اللہ، لائٹ ٹی وی زندہ باد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامکم اللہ۔ آپ کے ٹی وی کی آواز، میں آپ کو ایک قصیدہ سنا سکتی؟ ہاں لیکن یہ پہلے آپ ٹی وی کی آواز بند کریں پیچھے سے نا، یہ آپ کی جو ٹی وی کی آواز آ رہی نا اس سے ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، تو اس کو بند کر دیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور باقی آپ سے گزارش یہ ہے کہ آئندہ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، بسم اللہ کریں جی۔ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، سبھی خوش ہے، سبھی خوش ہے، خدائی بھی خدا بھی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خدا حافظ، جزاک اللہ، سلامکم اللہ، ماشاءاللہ، اٹس ویری گڈ، خدا آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بس یہ ہے کہ چشتی صاحب نے ریمائنڈ کروایا تھا، آف کورس ہمارا بلیف جو ہے نا وہی ہے، آئی بلیو کہ ہمیں جو ہے نا وہی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری ملا کر جو ہے نا وہ لگانے چاہیے اسی سیکوینس کے ساتھ، چونکہ وی آر دی ون دیٹ آر دی پرفیکٹ اینڈ وی بلیو ان آل دیٹ، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ اور ظاہر ہے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہی جیسے کہ ماجد موسی صاحب نے کہا کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ ذہن میں نہیں رہتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن بہرحال پیپل دے ڈو ٹیک دوز تھنگز ویری سیریس۔ اینی وے، چلیے جی مومنین کرام اور مومنات، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامکم اللہ۔ چونکہ ہمارے یہاں ظاہر نماز مغرب کا وقت جو ہے نا وہ ہوا چاہتا ہے، تو اس لیے اس سے پہلے ہم انشاءاللہ آج کی سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ مجید تمام تر مومنین اور مومنات کے لیے، اور آپ بھی اپنے مرحومین کا نام جو ہے نا اس میں ضرور شامل کیجیے گا اور سب کے لیے دعا کیجیے گا، بالخصوص میری والدہ غلام فاطمہ بنت سید ذاکر حسین کو جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة الزهراء يا محسن بحق الحسن يا كريم الحسان بحق حسين عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك باسمك العظيم يا الله 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 یا پروردگار یا خالق بر خالق کائنات یا اللہ جو مومنات بے اولاد عطا فرما جو بیمار کربلا کا صحت کامل عاجل عنایت فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما جو حج زارات کے مشتاق ان چاروں سے مشرف فرما پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما ہمارے گھروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما پروردگار ہماری آئندہ نوجوان نسل کو اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور انہیں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگار ہمارے بارے میں امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما پروردگار یا خالق کبر یا خالق کائنات دلوں کے راز بہتر جانتا جس مومن اور مومنہ کے دل میں جو دعائیں ہیں پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما سب کی پریشانیاں دور فرما سب کی مشکلات آسان فرما سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا سب کو جوار آئمہ علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمانا سب کو شفاعت محمد و آل محمد علیہ السلام سے بہرہ مند فرمانا ہمارے مرحومین جس دنیا سے دار فانی سے جا چکے ہیں پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبر کی منزل کو حشر نشر کی منزل کو آسان فرما ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے پاک قرار عطا فرما پروردگار مرحومین کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما پروردگار شیعیان حیدر کرار جہاں جہاں آباد ہیں سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھ بالخصوص شیعیان پاکستان کو اپنے حفظ ایمان میں رکھ یا اللہ جو دشمنان شیعیان حیدر کرار ہیں اگر وہ قابل ہدایت ہیں ان کی ہدایت فرما وَإِلَّا ان کو نیست و نابود فرما اور پروردگار یا خالق کبر یا خالق کائنات یا اللہ ہمارے معصوم نہتے شیعہ مسلمانوں کو جہاں جہاں پر آباد ہے اپنے حفظ ایمان میں رکھ میرے مالک میرے خالق میرے پروردگار شہداء کی فیملیوں کی حفاظت فرما شہداء کے درجات کو بلند فرما شہداء کے لواحقین کو ان کے غم میں صبر جمیل اجر عظیم عنایت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف ناظرین محترم اور مومنین کرام جزاک اللہ سلامکم اللہ بہت بہت شکریہ کہ آج بھی آپ نے یہ شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیونگ روم کے مہمان ٹھہرے انشاءاللہ بشرط حیات کل پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کل تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اور اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ کل پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا حافظ